حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل. محترم علماء، محترم بزرگوں، بھائی اور بہنیں اور میرے عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی حمد بیان کرنے اور درود بھیجنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میں ہمیشہ کی طرح آغاز کرتا ہوں اپنے میزبانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مجھے موقع دینے پر پیغام پہنچانے کے لیے اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے، اس پیغام کو سننے کی رات کو اتنی دیر تک، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ میری کاوشوں کو قبول فرمائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کی۔ میرے دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی جلیل القدر خطاب فرماتا ہے، وہ فرماتا ہے اے مسلمانوں، كل نفس ذائقة الموت. ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا، قطع نظر اس کے کہ تم کون ہو، تم کیا ہو، تم کہاں ہو، تم کتنے بڑے ہو سکتے ہو، 7 فٹ 8 فٹ، ہر روح ذائقہ چکھے گی موت کا۔ ثم قضى أجله. ہر ایک کی حد مقرر ہے، 5 برس 10 برس 50 برس، حتیٰ کہ آپ شاید 100 برس رہیں، ہر ایک کا وقت مقرر ہے۔ كل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. اور جب وہ مقررہ وقت آتا ہے تب میرے نوجوان دوستو اس میں تاخیر نہیں ہوگی، حتیٰ کہ 1 سیکنڈ کی بھی نہیں۔ اس کے بعد إنما توفون أجوركم يوم القيامة. تم اپنی جزا پاؤ گے بھرپور، اچھی اور بری۔ کامیابی کیا ہے؟ whatever فاکا آپ کے بینک اکاؤنٹ میں لاکھوں ڈالر ہوں، چاہے ہوں آپ کے دائیں اور بائیں عورتیں، کیا یہ کامیابی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. کامیاب وہ ہے جو خود کو بچاتا ہے ابدی سزا سے، سزا جو کبھی ختم نہ ہوگی بلکہ ہر سیکنڈ اس میں اضافہ ہوگا۔ تکلیف ماورا ہے سمجھ بوجھ سے انسانی ذہن کی۔ جو کوئی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اس جہنم سے، اور باغات میں داخل کیا جاتا ہے جن میں نہریں بہتی ہیں، اور وہ ایسی ہستی ہے جو کامیاب ہو چکی ہے۔ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. میرے دوستو، دھوکہ نہ کھائیں BMW سے جو آپ چلاتے ہوں، دھوکہ نہ کھائیں جیگوار سے یا رینج روور سے جو آپ کے پاس ہے، دھوکہ مت کھائیں بنگلوں سے جن میں آپ رہتے ہیں، بلند و بالا عمارات سے، خوبصورت مکانات، خوبصورت ملبوسات جو آپ پہن سکتے ہیں۔ دنیا سے دھوکہ نہ کھائیں، کیوں؟ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. یہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس دنیا کی ہر چیز کو ختم ہونا ہے اور اس دنیا نے بھی ختم ہونا ہے۔ كل من عليها فان
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. محض ایک چیز ہے جو باقی رہے گی اور وہ کوئی نہیں ہے ما سوائے عرش اور کرسی کے رب کے خالق کائنات. اس کے علاوہ ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی. کہو اے محمد قل ان لوگوں کو بتا دو إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. تم جانتے ہو یہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو اور آپ اور میں اس لمحے موت سے دور بھاگ رہے ہیں. ہمیں دراصل اس پر یقین نہیں. اب جانتے ہم منہ سے نہیں کہتے کہ ہمیں موت پر یقین نہیں ہے. ہم تسلیم کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنے پہلے لوگوں کو دیکھ چکے ہیں. لہذا ہم کہتے ہیں ہمیں یقین ہے لیکن ہمارے افعال ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں یقین نہیں. اور آپ دیکھتے ہیں مسجد میں جمعہ کو بھری ہوتی ہیں. اب دیکھتے ہیں آج مسجد بھری ہوئی ہے اور آپ دیکھیں گے مسجد عید کے دن بھری ہوگی لیکن باقی تمام سال میرے دوستو کل اپنی نماز کے لیے آئے ہو آپ دیکھیں گے ایک یا دو افراد اس مسجد میں. اور یہی کچھ ہوتا ہے اس ملک کی ہر مسجد میں. جب نماز کا وقت ہوتا ہے ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے بے بہرا ہو جاتے ہیں. جب زکوٰۃ کا موقع آتا ہے ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے بے بہرا ہو جاتے ہیں. ہم گونگے اور بہرے بن جاتے ہیں اور اللہ اور رسول کی تعلیمات کے حوالے سے. جب حج کا موقع آتا ہے ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے بے بہرا ہو جاتے ہیں. ہم موت سے بھاگ ہیں. اللہ فرما رہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جتنا چاہو بھاگ سکتے ہو. تم چھپ سکتے ہو سمندر کی تہ میں مکمل تاریکی میں. میرے دوست آپ ایورسٹ کی چوٹی پر چڑھ سکتے ہیں. میرے دوست آپ چھپ سکتے ہیں. آپ چھپ سکتے ہیں امیزون کی تاریکی میں یا کلاہاری کی جھاڑی میں. جب تمہارے خاتمے کا وقت آتا ہے تم جو کوئی بھی ہو. ولو كنتم في بروج مشيدة. وہ کہتے ہیں پینٹاگون تالے کھولتی ہے اس جگہ کے جہاں پر کوئی نہیں گھس سکتا. اب وہاں جا کر چھپ سکتے ہیں. جب تمہارے خاتمے کا وقت آتا ہے اچانک تمہاری آنکھوں سے پردے ہٹا لیے جائیں گے. آپ دنیا میں ہیں لیکن اب آپ آخرت دیکھ سکتے ہیں اور آپ دیکھیں گے فرشتہ آپ کے سامنے کھڑا خواہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہوں. آپ بچ نہیں سکتے. آپ بل گیٹس ہو سکتے تھے اور آپ مالک ہو سکتے ہیں اربوں اور کھربوں ڈالر کے. میرے دوست آپ جا سکتے ہیں خلائی جہاز لے کر خلا میں. آپ جو چاہے کوشش کر دیکھیں. جب آپ کے وقت کا خاتمہ ہو جاتا ہے یقین کریں یا نہ کریں آپ دیکھیں گے فرشتے کو اپنے سامنے کھڑا. وہ آپ کو پکڑے گا. تب ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. ہم میں سے ہر ایک ہم لوٹیں گے اس دار فانی سے اگلی دنیا کی طرف اور ہم میں سے ہر ایک لوٹ جائے گا مالک حقیقی کی طرف. آپ جانتے ہیں وقت کے اس لمحے آپ غلط ہو سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں کیا آپ غلط کرنا چاہتے ہیں. آپ غلط کر سکتے ہیں. آپ کی ماں اور باپ کو پتہ نہیں چلے گا. آپ غالباً جاتے ہیں لیوٹن کی نائٹ کلب میں اس یقین کے ساتھ کہ آپ کی ماں اور باپ یا رشتہ داروں میں سے کوئی نہیں جانتا کہ آپ کیا کرتے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کیا وہ دیکھ رہا ہے ہر جو کام آپ کرتے ہیں. ہر لفظ جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے وہ اسے جانتا ہے اور وہ آپ کو مطلع کرے گا ہر ایک چیز سے جو آپ نے کی. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. وہ آپ کو مطلع کرے گا ہر ایک چیز سے. فرشتے آپ کے اعمال درج کر رہے ہیں. میرے دوستو آپ چھپ نہیں سکتے اور نہ بھاگ سکتے ہیں. فرشتے آپ کے اعمال درج کر رہے ہیں. وہ اسے مطلع کریں گے جو کچھ آپ نے کیا. اگر آپ نے جھٹلانے کی کوشش کی تو میرے دوست وہی زمین جس پر آپ نے غلط کاری کی تھی. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وہ زمین جس پر آپ نے چوری کی, وہ زمین جس پر آپ نے بدکاری کی, وہ زمین جس پر آپ نے جھوٹ بولا, وہ زمین جس پر آپ نائٹ کلب گئے, زمین کہنا شروع کرے گی اے اللہ عبداللہ یہاں موجود تھا 29 دسمبر کو 10:30 بجے. اے اللہ میں نے اسے دیکھا, وہ یہاں موجود تھا. اور اگر پھر بھی آپ جھٹلانے کی کوشش کریں يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. تب میرے دوستو
آپ جانتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جسم کے یہ حصے آپ کے ہیں، ان کا تعلق آپ سے ہے، یہ ہاتھ آپ سے متعلق ہے، یہ زبان جو بول رہی ہے اس وقت یہ آپ سے متعلق ہے، آپ جانتے ہیں یہ ٹانگیں آپ سے متعلق ہے، لیکن اس دن میرے دوستو آپ جانیں گے کہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اپنی زبان پر، اور آپ کو کوئی قدرت نہیں اپنے ہاتھوں پر، آپ کا اپنے ہی پاؤں کنٹرول میں نہیں ہے میرے دوستو، حتیٰ کہ آپ وفادار نہ ہوں گے، بلکہ اس دن جب آپ عرش اور کرسی کے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں نہیں اے اللہ میں نے خطا نہیں کی، اے اللہ میں نے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں ہاتھ یہ بولیں گے اور کہیں گے اے اللہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے گناہ کیا تھا، آپ کے پاؤں بولنے لگیں گے اور آپ کے پاؤں کہیں گے نہیں اللہ اس نے گناہ کیا تھا۔ آپ کچھ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اپنی زبان سے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اپنی زبان ہی پر کنٹرول نہیں ہے، اور آپ کی زبان آپ کے خلاف گواہی دیتے ہوئے کہے گی یا اللہ یقیناً عبداللہ نے گناہ کیا تھا اور میں اس کی گواہ ہوں۔ ایک شخص عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے اس کی یا رسول اللہ أكيس الناس. کون زیادہ دانشمند اور باخبر ہے لوگوں میں سے، کون ہوشیار شخص ہے؟ اے اللہ کے پیغمبر کیا یہ وہ ہے جو کہ ایک ڈاکٹر بن چکا ہے؟ کیا وہ یہ ہے جو ایک معلم بن چکا ہے؟ کیا یہ ایک میکینک ہے؟ کیا یہ ایک بلڈر ہے؟ کیا یہ ایک سائنسدان ہے؟ کیا یہ ایک حافظ ہے؟ کیا یہ ایک عالم ہے؟ اے رسول اللہ لوگوں میں کون دانشمند اور ہوشیار ہے؟ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله. عقل مند شخص اور ہوشیار شخص وہ ہے جو اپنی خواہشات کچلتا ہے، جو اپنے نفس پر قابو پاتا ہے۔ اس کا نفس کہتا ہے کہ زنا کرو لیکن نہیں، وہ اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے۔ اس کا نفس کہتا ہے کہ حرام عورت کی جانب دیکھو لیکن وہ اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے۔ اس کا نفس کہتا ہے کہ کھانے اور شراب کے لیے جاؤ، نہیں وہ اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر، اور وہ اپنے نفس پر دباؤ ڈالتا ہے اور وہ محاسبہ کرے گا ہر شب، وہ اپنے آپ کو قابل مواخذہ ٹھہرائے گا، وہ اپنے اعمال پر غور و فکر کرے گا اچھے یا برے۔ میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تب وہ کرے گا کام دن رات، زندگی جو موت کے بعد آنی ہے، ایک زندگی جو ختم نہ ہوگی، اور نتیجتاً وہ روزہ رکھے گا، نماز پڑھے گا، حج کے لیے جائے گا، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب سے بڑھ کر دانشمند ہے، وہ سب سے بڑھ کر دانشمند ہے، وہ اپنا مقصد تخلیق جانتا ہے، وہ جانتا ہے وہ یہاں محض چند دنوں کے لیے ہے، وہ جانتا ہے یہ ایک چھوٹا سا سفر ہے، اس نے آخرت تک پہنچنا ہے جو آخری قیام گاہ ہے، وہ حقیقی قیام گاہ ہے، وہ حتمی قیام گاہ ہے، وہ تیاریاں کرتا ہے حقیقی زندگی کے لیے۔ اس دنیا میں وہ دانشمند اور سب سے باخبر ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة. جیسے جیسے ہر دن گزرتا ہے یہ دنیا اپنے خاتمے کی طرف جا رہی ہے۔ ہر چیز کے لیے وقت مقرر ہے، ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وقت مقرر ہے حتیٰ کہ آسمان اور زمین کے لیے بھی۔ ہر دن گزر رہا ہے، ہر سیکنڈ گزر رہا ہے، دنیا خاتمے کی طرف جا رہی ہے، اور آخرت اگلی زندگی، آخرت کی زندگی نزدیک تک آ رہی ہے، نزدیک اور نزدیک تر۔ ولكل واحد منهما بنون. اور دونوں میں سے ہر ایک، دنیا بچوں کی حامل ہے اور آخرت بچوں کی حامل ہے۔ دنیا میں لوگ اور بیٹے ہیں اس کی جانب مائل۔ آپ جانتے ہیں کام کاج پر لوگ دن رات محض پاؤنڈ اور ڈالر حاصل کرنے کے لیے لوگ کام کرتے ہیں دن رات تاکہ وہ 5 گاڑیاں لے سکیں، لوگ دن رات کام کرتے ہیں تاکہ وہ 2-3 بنگلے لے سکیں۔ دنیا بچوں کی حامل ہے، آخرت بچوں کی حامل ہے۔ وہ جو اپنی خواہشات کو کچلتا ہے اور اپنی بہترین کوشش کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی، اور زیادہ نیکی کماتا ہے جس حد تک کما سکتا ہے، دونوں میں سے ہر ایک بچوں کی حامل ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں او مسلمانوں کیوں نہیں بنتے؟ لا تكونوا من أبناء الدنيا، لا تكونوا من أبناء الدنيا. او مسلمانو فكونوا من أبناء الآخرة. کہ تم آخرت کے بیٹے بنو، وہ جو آخرت کے لیے کام کرتے ہیں، وہ جو جد و جہد اور قربانی کرتے ہیں راضی کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیوں نہیں اٹھتے آخرت کے بیٹے بننے کے لیے؟ دنیا کے بیٹے نہ بنو۔ کیوں؟ فإن اليوم أمل ولا حساب.
اور اس وقت آپ جبکہ زندہ ہیں اور آپ سانس لے رہے ہیں، دنیا میں ہیں، آپ کے پاس موقع ہے نیکی کمانے کا، نیکی کرنے کا، ولا حساب. اور جبکہ آپ یہاں موجود ہیں میرے دوستو، کوئی احتساب نہیں ہے، اللہ آپ سے کسی چیز کا مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن کل غدا حساب ولا عمل. آپ عرش کرسی کے رب سے کہیں گے اللہ میں التجا کرتا ہوں، لو أن لي كرة فنكون من المؤمنين. میں تجھ سے مانگتا ہوں ایک اور موقع عطا کر، مجھے اس دنیا میں واپس بھیج اور میں ایمان لاؤں گا، میں پڑھوں گا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اللہ میں اپنا سر سجدے میں رکھوں گا اور میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا حتیٰ کہ تو میری روح نکال لے میرے جسم سے. اے اللہ میں عطیہ دوں گا تیرے راستے میں، غریبوں کی مدد کروں گا. اے اللہ میں التجا کرتا ہوں مجھے ایک موقع دے، تجھ پر ثابت کروں گا اور میں تجھے دکھاؤں گا کس قدر نیک اور پارسا بندہ ہوں میں، اور اطاعت گزار بندہ بنوں گا. اور میرے دوستو اس دن آپ جس قدر چاہیں التجا کریں، آپ جتنی مرتبہ مرضی درخواست کریں، غدا حساب ولا عمل. اس دن آپ کو دنیا میں واپس جانے کا موقع نہیں دیا جائے گا اور خود کو ثابت کرنے کا. آپ کے پاس محض ایک ہی موقع ہے، یہ آپ پر منحصر ہے، خواہ نیک اعمال نامے والے بنے، خواہ بد اعمال والے بنے. حساب ہوگا، احتساب ہوگا، آپ سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ سے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ سے لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. میرے دوستو عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اقتصبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه. آپ سے جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کی جوانی کے ہر دن کا، جب آپ طاقتور ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ہمت ہے بے تحاشا نیک اعمال کرنے کے لیے. آپ سے پوچھا جائے گا جوانی کیسے گزاری، وعن عمره فيما أبناه. تمہاری زندگی ہم نے 80 برس دیے، ہم نے تمہیں 65 برس دیے، ہم نے تمہیں بتایا تمہارا مقصد تخلیق کیا تھا، مجھے بتاؤ تم نے 65 سالہ زندگی میں کیا کیا جو تم نے عطا کی گئی تھی. وعن عمله وعن علمه ماذا عمل فيه. ان نعمتوں کے حوالے سے جو آپ کو عطا ہوئی، آپ نے اسے کیسے عمل کیا، آپ نے یہ دولت کہاں سے لی، آپ نے اسے کہاں خرچ کیا. میرے دوست اس دن ہر وہ عمل جو آپ کرتے ہیں، ہر لفظ جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے، اس کا احتساب ہوگا، وہاں احتساب ہوگا. میرے دوستو یہ نہیں ہے آسان تر بنسبت اس کے، آپ کو بننے کی ضرورت نہیں ہے ایک راکٹ سائنسدان، یہ راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ آسان تر نہیں ہے بنسبت اس کے، یہ اس سے بڑھ کر سادہ نہیں ہے اور یہ اس سے بڑھ کر نہیں ہے آسان سادہ. فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. اور آج آپ سے ایک سادہ اور آسان سوال پوچھتا ہوں، اور وہ سوال جو آپ سے پوچھتا ہوں میرے دوستو کہ آپ کیا انتخاب کریں گے، کس راستے کو منتخب کریں گے؟ کیا آپ انتخاب کریں گے اصحاب الیمین کا، ان کا راستہ جو دائیں ہاتھ پر ہے، یا انتخاب کریں گے اصحاب الشمال، ان کا راستہ جو بائیں ہاتھ پر ہیں؟ کیا آپ ہوں گے من أبناء الدنيا دنیا کے بیٹوں میں سے جو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر؟ اور میرے دوستو کیا آپ ہوں گے آخرت کے بیٹوں میں سے؟ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دیتے ہیں اور آپ حقیقی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اس زندگی پر. آسان سوال، کس راستے کا انتخاب کریں گے؟ کس راستے کا انتخاب کریں گے؟ اور آج کی تمام تر گفتگو یہ سوال ہے جسے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور اس اجتماع سے رخصت ہونے سے قبل میں چاہتا ہوں آپ اس سوال کا جواب دیں اپنی مرضی سے، لیکن اس سے قبل میں آپ کی مدد کروں گا آپ پر واضح کرتے ہوئے نتائج اس کے جنہیں ترجیح دیتا ہے اس زندگی کو اور نظر انداز کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو صلی اللہ علیہ وسلم اور عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہے، جو دنیا کی ترجیحات دیتا ہے آخرت پر. آئیے میں آج اختصار کے ساتھ آپ کو بیان کرتا ہوں. حیران کن یہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے ذخیرہ کر رکھا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ اپنے حوالے سے بیان کرتے ہیں إذا وقف على قبر بكى حتى تبل لحيته. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ قبر کے پاس کھڑے ہوتے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے اس قدر آنسو بہتے تھے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک بھیگ جایا کرتی تھی.
لوگ عثمان غنی سے کہتے تھے او عثمان تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا. اے عثمان، جب جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے تب آپ نہیں روتے. جب جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جب قبر کا تذکرہ ہو، اے عثمان آپ اس قدر روتے ہیں، اس قدر کہ آپ کی داڑھی بھیگ جاتی ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں، او مسلمانوں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ان القبر اول منازل الاخرہ. ہاں، قبر پہلی منزل ہے آخرت کی منازل میں سے. فإن نجا من جو کامیاب ہوتا ہے قبر کی منزل پر وہ پائے گا. فما بعده ايسر من. ہر منزل جو اس کے بعد آئے گی اپنے لیے آسان، قیامت کا میدان زیادہ آسان تر ہوگا قبر کی نسبت، اور ہر ایک منزل جو اس کے بعد آئے گی آسان سے آسان تر ہوگی، حتیٰ کہ جنت پر اختتام ہوگا. وإن لم ينجو من. لیکن اگر وہ اس منزل پر کامیاب نہیں ہوتا، قبر کے اندر جب فرشتے منکر و نکیر آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں من ربك ما دينك من هذا الرجل. وہ پائے گا فما بعده اشد من. کہ ہر منزل جو اس کے بعد آتی ہے قیامت کا میدان، احتساب، اور تب جنت اور جہنم اور اربوں خربوں لازماً دوستو وہ ضرور پائے گا. ہر ایک منزل اس کے بعد خربوں گنا زیادہ مشکل، خربوں گنا زیادہ مشکل. یہی وجہ ہے کہ میں کہتا ہوں میرے دوستو، اگر آپ یقین کرنا چاہتے ہیں تو کریں. اگر آپ کو یقین نہیں، اگر آپ کو اللہ اور اس کے رسول پر یقین نہیں، اگر آپ کو آخرت پر یقین نہیں، تب میرے دوستو انتخاب آپ کا ہے، مت ایمان لائیں. اللہ فرماتا ہے فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. کسی کو زبردستی نہیں پڑھایا جائے گا کلمہ لا الہ الا اللہ. لا اکراہ فی الدین. کسی کو بھی اسلام لانے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا یا قبول کرنے کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ. آپ ایمان لانا چاہیں تو لے آئیں، اگر آپ نہیں لانا چاہتے نہ لائیں. آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسرت کرنا چاہتے ہیں تو میرے دوستو تم اللہ اور رسول کو مسرت کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ترجیح دینا چاہتے ہیں دنیا کو آخرت پر، اور آپ اس زندگی کو لطف لینا چاہتے ہیں. آپ جانتے ہیں 50 برس جو آپ کے پاس ہیں، یا ہو سکتے ہیں 60 برس، یا آپ کے پاس ہو سکتے ہیں 100 برس، اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے، اور آپ اسے ترجیح دینا چاہتے ہیں ابدی اور مبارک جنت پر، تب میرے دوستو یہ آپ کا انتخاب ہے، آپ ایسا ہی کریں. آپ عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، زندگی گزارنا چاہتے ہیں شراب خانوں کلبوں میں، زندگی گزارنا چاہتے ہیں موج مستی میں، میرے دوستو تب آپ ایسا کریں. لیکن مجھے آپ کو بتانا ہے، جانتے ہیں کیا؟ حتمی فیصلہ کسی اور کا نہیں ہوگا ما سوائے رب کے. حتمی فیصلہ کسی اور کا نہیں ہوگا ما سوائے عرش اور کرسی کے رب کے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وہی کرو جو تم چاہتے ہو، لیکن یاد رکھو تموتون كما تحيون وتحشرون كما تموتون. تم مرو گے اس طرح جس طرح تم رہتی ہو، مرو گے اس طرح جس طرح تم نے زندگی گزاری، اور تمہیں اسی طرح اٹھایا جائے گا یوم قیامت کو جس طرح تم مرے تھے. كل عبد يبعث على ما مات عليه. تم مرو گے جس طرح تم رہتے ہو. آپ جانتے ہیں اگر آپ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، موج مستی اور سرور، اور ترجیح دیتے ہیں دنیا کو آخرت پر، اور تب آپ تصور کرتے ہیں اپنے چھوٹے سے ذہن میں کہ موت کے مرحلے میں آپ پڑھیں گے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا آپ مریں گے ذکر کرتے ہوئے یا وردود بھیجتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا مریں گے حالت سجدہ میں. تب میرے دوستو آپ اور مجھ جیسے لوگ احمقوں کی دنیا میں رہتے ہیں. ہم احمقوں کی دنیا میں رہتے ہیں. اگر ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرت کرتے ہیں اور ہم مرنے جا رہے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ، تب ہم اپنے علاوہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے. جیسا کہ امید کی جاتی ہے وہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرتا ہے اور اپنی خواہشات کو کچلتا ہے اور آخرت کو ترجیح دیتا ہے دنیا پر، اللہ اسے موت کے وقت اعزاز بخشے گا. ممکن ہے کہ اللہ اس کی روح نکالتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہے، جب وہ رب کائنات کے سامنے جھکا ہوا ہے نماز میں، یا اللہ اس کی روح نکالتا ہے جب وہ بیدار ہے رات کے وقت اور اس کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اس کے مالک کے سامنے اور وہ اللہ کی رحمت کی بھیک مانگ رہا ہے. میرے دوستو اللہ اس کی روح نکالتا ہے جبکہ وہ بیٹھے مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم
روزے کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہوئے، یا وہ مسجد الحرام میں ہے، حرم میں قیام کے دوران اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہوئے، جس طرح یہ امید ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس فرد کو اعزاز بخشے گا جو آخرت کو ترجیح دیتا ہے دنیا پر، اسی طرح خدشہ ہے جو ترجیح دیتا ہے دنیا کو آخرت پر، اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو مسترد کرتا ہے، اور اللہ نظر انداز کرتا ہے ذمہ داریاں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے دوستو، یہ خدشہ ہے کہ اللہ اسے ذلیل کرے گا موت کے موقع پر، اللہ اسے موت کے وقت ذلیل کرے گا، اور اگر اللہ موت کے موقع پر اسے ذلیل کرتا ہے تب آپ مجھے بتائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے ذخیرہ کر رکھا ہے آخرت میں، قبر میں، یوم قیامت کو، اور جہنم میں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک موقع پر سفر کر رہے تھے، رات کو انہوں نے رکنے کا فیصلہ کیا ایک بوڑھی عورت کے ساتھ اس کے گھر میں۔ اچانک جیسا کہ قریب ہی ایک قبر واقع تھی، اور رات کے وقت رسول اللہ کے عظیم صحابی عمر فاروق کے بیٹے وہ سن سکتے تھے قبر سے آتی ہوئی ایک آواز چلا رہی ہے، بول وما بول، شن وما شن، پیشاب کے قطرے۔ کون سے پیشاب کے قطرے؟ شن وما شن، چمڑے کا پانی کا تھیلا۔ کون سے چمڑے کا پانی کا تھیلا؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دھچکا لگا۔ انہوں نے بوڑھی عورت سے آواز کے متعلق پوچھا، یہ فرد کون ہے؟ وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ بول وما بول، شن وما شن۔ اس نے جواب دیا، یہ اس کا خاوند تھا۔ اس قبر میں یہ شخص یہ کہتے ہوئے بول وما بول، شن وما شن، اس کے خاوند کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ وہ پیشاب کے قطروں کے حوالے سے ایسا لاپرواہ تھا، استنجا کرتے ہوئے وہ استبراء نہیں کرتا تھا، وہ نہیں سنتا تھا، وہ اسے بتاتی تھی لاپرواہی مت کرو، وہ اسے بتاتی تھی کہ محتاط رہو، لیکن وہ دھیان نہیں دیتا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر وہ اسے کہتی تھی، حتیٰ کہ جانور بھی تم سے بہتر ہیں جب وہ اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں، جب وہ پیشاب کرتے ہیں، حتیٰ کہ اونٹ اپنی ٹانگیں پھیلا دیتے ہیں، لہذا وہ اپنے اجسام کو علیحدہ نہیں کرتے، لیکن وہ توجہ نہیں کرتا تھا۔ وہ کہتی جس دن سے اس کا انتقال ہوا وہ یہ الفاظ ادا کر رہا ہے، بول وما بول، شن وما شن۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی قبر کے اندر اسے اس کے گناہ کے حوالے سے سزا دے رہا ہے جو دنیا میں کرتا تھا اور جسے وہ بہت ہلکا لیتا تھا۔ لہذا انہوں نے پوچھا وہ کیوں کہتا ہے شن وما شن؟ چمڑے کے پانی کا تھیلا؟ کون سا تھیلا؟ وہ بیان کرتی ہے کہ ایک موقع پر ایک شخص پیاس سے مر رہا تھا، اس نے ہمارے دروازے پر دستک دی، لہذا اس نے اشارہ کیا پانی کے تھیلے کی جانب، وہ مزاق کر رہا تھا، لہذا اس نے پانی کے تھیلے کی جانب اشارہ کیا کہ چمڑے کا یہ تھیلا پانی سے بھرا ہوا ہے، پانی سے بھرپور، لو اور پیو۔ لہذا اس شخص نے جب پانی کی مشق کو لیا اور محسوس کیا کہ اس میں پانی نہیں ہے، وہ زمین پر گرا اور مر گیا۔ اس نے کہا کہ اس دن سے آج تک جب وہ مرا میں ہر رات یہ قبر سے سنتی ہوں، وہ قبر میں رو رہا ہے، فرشتے اسے سزا دے رہے ہیں، اور یہ ہے وہ جو سنتی ہے۔ بول وما بول، شن وما شن۔ پیشاب کے قطرے؟ کون سے پیشاب کے قطرے؟ پانی کے چمڑے کا تھیلا؟ کون سے پانی کے چمڑے کا تھیلا؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب وہ آپس مدینہ المنورہ پہنچے اور انہیں یہ سب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع فرما دیا تنہا سفر کرنے سے۔ ربيع ابن شبرة ابن معبد الجحني كان عابدا بالبصرة۔ بصرہ کی اولیاء اللہ میں سے وہ کہتے ہیں کہ شام میں ایک موقع پر موجود تھا، ایک مومن کی موت کے وقت، ملک کی شام میں ایک مومن کو موت کے وقت وہ کہتے ہیں کہ لوگ تلقین کر رہے تھے، وہ اسے کہہ رہے تھے کہ پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ، جیسے آج ہم یہاں کرتے ہیں جب کوئی ہوتا ہے موت کی تحلیل پر ہم اسے تلقین کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں کلمہ با آواز بلند کے سامنے تاکہ وہ بھی ہماری پیروی کرے، اور وہ پڑھتا ہے کلمہ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة۔ جو کوئی پڑھتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، جس کے آخری الفاظ ہوں کلمہ لا الہ الا اللہ، یقین جانو کہ یہ فرد جنت میں داخل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی سی کوشش کرتے ہیں کہ مرتا ہوا شخص دنیا چھوڑنے سے قبل وہ پڑھے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لہٰذا وہ مومن کو ورتے وقت تلقین کر رہے تھے اور اس کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے، اس کے سامنے پڑھ رہے تھے کلمہ لا الہ الا اللہ، ہو سکتا ہے وہ بھی پڑھے ان کے ساتھ ساتھ۔ میرے دوست، مرنے کے لمحات، اور وہ بتا رہے تمام ارد گرد موجود لوگوں کو، وہ ان سے کہہ رہا ہے اشرب واسقني، وہ الفاظ ادا کر رہا ہے، واسقني،
وہ ارد گرد موجود سب کو بتا رہا ہے پینے کے لیے، الکوہل لینے کے لیے، شراب کا گلاس لینے کے لیے، اور وہ ان سے کہہ رہا ہے واسقني مجھے پینے کے لیے شراب کا گلاس دو۔ یا میں نے ابھی نہیں کہا دوستوں کہ ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر، اور تب ہم یقین رکھتے ہیں، ہم عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، اور تب موت کا وقت اگر آپ اور میں سوچتے ہیں کہ ہم مرنے جا رہے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ، ہم کسی کو نہیں دے رہے دو کا ماسوائے اپنے آپ کو، ہم احمقوں میں ہیں۔ اس نے اپنی زندگی اسی طرح گزاری، موت کے وقت وہ جس کا عادی تھا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تموتون كما تحيون، تم اسی طرح مرو گے جیسے رہے، اور تم یوم قیامت کو ایسے اٹھائے جاؤ گے جیسے تم مرے۔ اور موت کے وقت وہ منشیات کا پوچھ رہا ہے، وہ منشیات مانگ رہا ہے۔ کس کا وہ شخص عادی تھا موت کے وقت؟ اور موت کے موقع پر بجائے پڑھنے کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے دوستو وہ رقم شمار کر رہا ہے، 10 20 10 پاؤنڈ 100 پاؤنڈ۔ وہ ایک اکاؤنٹنٹ تھا۔ آپ جانتے ہیں جب وہ شخص نے اپنی تمام زندگی گزاری، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی وقت نہ تھا، وہ اپنے کام میں اس قدر مصروف تھا، اس دن رات دن یہی کام، اپنی موت کے موقع پر یہی بول رہا تھا بجائے پڑھنے کے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ کتنے ہی نوجوان میرے دوستوں میں جن کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، اہل ایمان میں سے جو مر چکے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس حالت میں باہر ایک اچھی رات گزاری، آپ جانتے ہیں آپ اور میں، ہماری عمر 25 برس 30 برس کی یا 18، آپ جانتے ہیں جیسا ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کبھی مرنا نہیں، کیوں لوگ 18 برس کی عمر میں نہیں مرتے؟ یہ احمقانہ ہے، نادانی ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ رونما نہیں ہوتا، یہ نوجوانوں کے ساتھ رونما نہیں ہوتا۔ لوگ 70 برس سے زائد عمر پر گرتے ہیں، یہ خیال ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، لیکن ہمارے نوجوانوں میں سے کتنے نوجوان ہیں دوستو، انہوں نے باہر ایک اچھی رات گزاری، بالکل مدہوش رہے، 7ویں آسمان پر نشے لینے کے بعد 1 یا 2 گولیاں، اور قبل اس کے کہ آپ جانیں اس کا دل رکا اور وہ مر گیا، اس کا دل رکا اور مر گیا نشے کی حالت میں۔ اب جانتے ہیں وہ سوچ رہا تھا کہ فرشتے اسے فون کرنے جا رہے ہیں ملاقات طے کرنے کے لیے، اور جب وہ متفق ہوتا ہے تب اس کی روح رخصت ہوگی۔ کس قدر حماقت، کس قدر حماقت! ہمارے ذہن میں کبھی یہ سوچ نہیں آتی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ عظیم جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں، شرح الصدور في أحوال الموت والقبور، وہ کہتے ہیں کہ علماء لکھتے ہیں کہ عام طور پر 4 وجوہات ہیں اور 4 اسباب ہیں بدکاری کے، 4 وجوہات جن کے نتیجے میں ایک شخص موت کے وقت ذلیل کیا جائے گا، اور وہ ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ التهاون بالصلاة، نمبر 1، نمبر 2، شرب الخمر، نمبر 3، عقوق الوالدين، نمبر 4، إيذاء المسلمين۔ اور آپ جانتے ہیں کیا، کسی کو دیکھتے ہیں جو ان میں سے ایک گناہ کا بھی ارتکاب نہیں کرتا آج کے دور میں، ہم دیکھیں گے کہ کسی حد تک گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتا۔ التكاسل بالصلاة، پہلا تذکرہ جو کرتے ہیں التكاسل بالصلاة، نماز کے حوالے سے سستی۔ اب جانتے ہیں محض سستی نظر اندازی نہیں یا چھوڑی نہیں، سست روی کا مظاہرہ کرتے جیسے کہ منافقین تھے رسول اللہ کے دور میں۔ ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، نماز کے لیے سست رویہ ایسی چیز ہے جو ہماری موت کو برا بنائے گی۔ میرے دوستو، نماز کے حوالے سے کبھی سستی کا مظاہرہ نہ کریں۔ دیکھیں ہماری مساجد خالی ہیں اور وہ رو رہی ہیں، ہماری مساجد خوبصورت ہیں لیکن وہ حقیقی خوبصورتی سے محروم ہیں، اور وہ ہے اللہ کے اطاعت گزار بندے سجدہ کرتے ہوئے عرش اور کرسی کے رب کے سامنے دن میں 5 مرتبہ۔ اس دور میں آپ کتنے لوگ دیکھیں گے میرے دوستو، کسی اور سے پوچھنے کی زحمت نہ کریں، آئیے ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کتنے لوگ ہم تلاش کر سکیں گے ہم میں سے اس دن سے جس دن سے اللہ نے نماز ہم پر فرض کی ہے، وہ ہم پر فرض ہوئی ہے جب سے ہم بلوغت کو پہنچے تھے آج کے دن تک، ہم میں سے کون کہہ سکتا ہے کہ ہم نے ہر نماز ادا کی ہے اللہ کے حکم کے مطابق اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے؟ ہم میں سے کون کہہ سکتا ہے ہم نے کبھی کوئی نماز قضا نہیں کی؟ اس معاملے کی حقیقت یہ ہے، اور میں ہیر پھیر کی بات نہیں کرنا چاہتا، حقیقت یہ ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آج کے دور کی حقیقت یہ ہے، اس قسم کے لوگ ہم انگلیوں پر شمار کر سکتے ہیں۔
ہماری مساجد چلا رہی ہیں، ہماری مساجد خالی ہیں، ہماری مساجد مر رہی ہیں ایمان والوں کے لیے، سچے مومن کے لیے جو قادر مطلق اللہ کے سامنے سجدہ کریں۔ ہاں میرے دوستو، میری طرح آپ بھی جانتے ہیں یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے اسلام میں، اس سے بڑی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب کھولیں، اللہ نے کتنی مرتبہ لفظ صلاۃ کا ذکر کیا ہے، اس پر غور کریں۔ ہر دوسرا صفحہ، ہر تیسرا صفحہ میرے دوستو آپ یاد کریں گے حوالے سے نماز کے۔ اللہ فرماتا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے تخلیق میں آپ کا مقصد۔ اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ محض ایک وجہ اور وہ واحد وجہ جس کے لیے میں نے تمہیں تخلیق کیا، میں نے تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا، میں نے تمہارے لیے دنیا تخلیق فرمائی، میں نے دنیا کی ہر چیز تمہارے لیے تخلیق فرمائی، لیکن آپ میرے دوستو میں نے آپ کے لیے تخلیق فرمایا، تمہیں تخلیق فرمایا محض دیکھنے کے لیے۔ ليبلوكم ايكم احسن عملا۔ تم میں سے کون مجھے بطور اللہ تسلیم کرتا ہے اور وہ جھکے گا اور سجدہ کرے گا اور تخلیق میں اپنے مقصد کی تکمیل کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں تخلیق فرمایا۔ اسلام میں سب سے بڑی ذمہ داری، رسول اللہ کی حدیث سے کھولیں، آپ دیکھیں گے سینکڑوں احادیث۔ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا، اي الاعمال احب الى الله، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر مجھے بتائیں کون سا عمل اللہ سبحانہ وتعالی سب سے بڑھ کر پسند فرماتا ہے؟ جواب تھا میرے دوستو الصلاة على وقتها۔ صحیح وقت پر نماز ادا کرنا، یہ وہ عمل ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالی سب سے بڑھ کر پسند فرماتا ہے۔ اور اگر ہماری یہی صورتحال اور حالت ہے بڑی ترین ذمہ داری کے حوالے سے اسلام میں کہ ہم جد و جہد کرتے ہیں اس ذمہ داری کی تکمیل کے لیے، اس کے علاوہ میرے دوستو، اس کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے ہم کبھی جد و جہد نہیں کرتے۔ ہمارے پاس ہر کام کے لیے وقت موجود ہے، ہمارے پاس دوستوں کے لیے وقت ہے، فٹ بال کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس سماج کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس چھٹی کے لیے وقت موجود ہے، ہمارے پاس تفریح کے لیے وقت ہے، لیکن آپ جانتے ہیں ایک نماز کے لیے 5 منٹ کم از کم ہمارا فرض ادا کرنے کے لیے، اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ نماز کے حوالے سے کبھی سستی نہ کریں۔ اگلی چیز جس کا انہوں نے تذکرہ کیا، منشیات کا استعمال۔ آپ جانتے ہیں ہم اس طرح منشیات کا استعمال نہیں کرتے، حتیٰ کہ آج اللہ کی مہربانی سے جو ایک مثبت اور اچھی چیز ہے کہ ہم میں کئی لوگ شراب کو نہیں چھوئیں گے، ہم وسکی کے گلاس کو نہیں چھوئیں گے۔ کیوں آپ جانتے ہیں عین بچپن سے یہ ہمارے دل میں موجود ہے، مت جاؤ اس کے نزدیک کبھی بھی، لہٰذا ہم برانڈی کی بوتل نہیں چھوتے۔ لیکن مجھے بتائیں میرے دوستو، تم جوانوں میں سے ایک سپلیف بھی نہیں لیتا؟ تم نوجوانوں میں سے کون ایک سپلیف نہیں لیتا؟ بلکہ سپلیف میرے دوستو آپ لوگ دیکھیں گے تسبیحوں کے ساتھ جو اگلی صف میں کھڑے ہوتے، لیکن اجتماع میں وہ نشہ سپلیف لے رہے ہوتے، اور حتیٰ کہ اسے حرام تصور نہیں کرتے، حتیٰ کہ وہ اسے حرام تصور بھی نہیں کرتے۔ وہ دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ یہ خمار ہے، یہ خمار ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ لعنت ہے، یہ لعنت ہے۔ حقوق الوالدین، ماں باپ کی عزت نہ کرنا۔ آج سب ماں اور باپ رو رہے ہیں کہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے محض 5 برس کے بچے پر بھی۔ آپ جانتے ہیں کہ 5 برس کا بچہ وہ ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے اور اپنی ماں اور باپوں کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں آپ کون ہیں مجھے بتانے والے کہ یہ کرو؟ آپ کون ہیں؟ وہ واپس جواب دیں گے۔ حدیث مبارکہ جو حافظ منظری کی ایک بیان ترغیب الترغیب میں میری نظر سے گزری ہے، وہ کہتے ہیں میں ایک قبیلے میں گیا، وہاں قریب ایک مقبرہ تھا اور عصر کے بعد یہ قبر کھلی اور وہ کہتے ہیں اس قبر سے ایک شخص باہر آیا، اس کا سر گدھے کا تھا اور اس کا جسم انسان کا تھا۔ وہ قبر سے باہر آیا، اس نے 3 مرتبہ گدھے کی آواز نکالی، 3 مرتبہ اس نے گدھے کی آواز نکالی اور اس کے بعد وہ قبر کے اندر چلا گیا اور قبر بند ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں میں نے مقامی لوگوں سے پوچھا اس شخص کے حوالے سے کہ یہ کون تھا اور اللہ کیوں اس طریقے سے سزا دے رہا ہے؟ تو مقامی لوگوں نے مجھے مطلع کیا کہ یہ نوجوان شخص وہ الکوہل لیتا تھا، وہ شراب پیتا تھا، شراب نوشی کی عادت تھی، اور جب وہ بہت زیادہ پی لیتا تھا اور شام کو گھر واپس آتا اپنی ماں کے پاس، جس طرح مائیں کرتی ہیں جب ہم باہر ہوتے ہیں اور ہر بات اچھی گزارتے ہیں، اپنی ماں کو نہیں بتاتے ہماری مائیں جاگ رہی ہیں، وہ سوئی نہیں ہیں، وہ ہماری گھر واپسی کے منتظر ہیں، آپ جانتے ہیں خدشے کا شکار، ہماری خیریت کے حوالے سے کہ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں، وہ انتظار کرتی ہیں۔ میرے دوستو اس کی ماں بھی یہی کچھ کرتی، جب وہ واپس آتا اور اسے نشے میں دیکھتی تھی
اور اسے جہنم اور اس کی آگ سے بچانے کے لیے اور آخرت کی سزا سے وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتی تھی اور اپنے بیٹے سے کہتی، اور میرے بیٹے اتقوا اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو، اس چیز سے دور رہو، الخمر جماع الاثم، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ام الخبائث، اور میرے بیٹے رجس من عمل الشیطان، یہ گندی چیز ہے، یہ رکاوٹ ڈالنے والی ہے اور شیطان کے کام ہیں۔ فاجتنبوا لعلکم تفلحون، اور میرے بیٹے اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، اس کے نزدیک بھی مت جاؤ۔ اور میرے بیٹے تمہیں نہیں معلوم یہ شیطان اس کے ذریعے يريد ان يصدكم من ذکر اللہ وعن الصلاة، شیطان اس کے ذریعے تمہیں اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے اور تمہیں نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ جب وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتی اس انداز سے، اب جانتے وہ کیا کرتا؟ وہ اپنی ماں کی جانب مڑتا اور کہتا، اے ماں گدھے کی طرح آوازیں نکالنا بند کرو۔ وہ کہتا اپنی ماں سے، گدھے کی آوازیں نکالنا بند کرو۔ آپ جانتے ہیں وہاں عین وہی چیز رونما ہوتی ہے، عین وہی چیز آج رونما ہوتی ہے۔ یہ مخصوص فرد یہ الفاظ بولتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں جو آج اس کے دور میں درست ہیں، جو الفاظ مختلف نہیں ہیں جو وہ استعمال کرتا تھا نوجوان اپنی ماں اور باپ کو مخاطب کرتے ہوئے۔ کہتے جب ماں اور باپ اسے جہنم سے بچا رہے ہوتے ہیں اور جہنم کی آگ سے اور نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، بیٹے ماں اور باپ کی جانب مڑتے اور کہتے ہیں، او ماں میری پرواہ مت کرو، آپ ہمیشہ میرے پیچھے پڑی رہتی ہو، آپ مجھے چھوڑ دیں، مجھے سانس لینے کا موقع دیں، آپ ہمیشہ مجھ پر دھونس جماتی ہیں، مجھے جینے دیں، مجھے حال پر چھوڑ دیں، مجھے میری آزادی دیں، میری زندگی سے دور رہیں۔ یہ ہے جو آج کل نوجوان منہ سے نکالتے۔ میرے دوستو، کوئی فرق نہیں ہے درمیان میں اس کے اور جو کچھ اس نوجوان نے کہا تھا اس وقت وہ الفاظ درست تھے، یہ الفاظ اس وقت درست ہیں۔ یاد رکھیں عصر کے بعد وہ نوجوان مرا تھا اور عصر کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے سزا دی اور اس انداز سے کہ اس کا سر گدھے میں بدل جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جو قبر سے باہر آتا ہے اور گدھے کی آواز نکالتا ہے۔ یہ حدیث کے معلموں کے سامنے بیان کی گئی، ان میں سے کسی ایک معلم نے بھی نہیں اسے مسترد کیا اس سوال کو۔ آخری چیز، اے مسلمانوں، ایمان والوں کو تکلیف دینا، خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو، خواہ یہ کسی کے اوپر بے ادبی سے قسم کھانا، خواہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا، خواہ یہ ہے آپ نے کسی سے قرض لے رکھا، کسی سے آپ نے رقم لی ہے، آپ جانتے آپ کو مہلت دی گئی واپسی کی، آپ کے پاس ذرائع بھی ہیں لیکن آپ واپس نہیں کر رہے، قطع نظر اس امر کے کہ ایک مومن کو تکلیف پہنچاتے ہیں، خواہ یہ بہتان کے ذریعے ہے یا چغلی یا جو کچھ بھی ہو، میرے دوستو یہ ایک سبب ہے ذلت آمیزی کا۔ ہمیں پرہیز کرنا چاہیے ان گناہوں سے جو علماء نے ایمان والوں کو بتائے ہیں، ہمیں ان گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن بالخصوص یہ چار جن کا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تذکرہ کیا ایک سبب کے طور پر ذلت آمیز موت کا۔ ہم میں سے کون ہے جو آج کے دور میں کسی حد تک، خواہ یہ ارادے کے ساتھ تھا یا خواہ یہ تھا سستی کی وجہ سے، خواہ یہ بے ارادہ تھا، میرے دوستو کوئی کسی حد تک گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، لہذا جب یہ مر رہے ہوتے ہیں اللہ کے نافرمان بندے موت کی دہلیز پر، تمیم الداری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قادر مطلق اللہ سبحانہ تعالیٰ موت کے فرشتے سے فرماتا ہے، اے ملک الموت، انطلق الى عدوی فأتنی به فإني قد بسطت له في رزقه وسربلته بنعمتي فأبى إلا معصيتي۔ اللہ موت کے فرشتے کو بلاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ موت کے فرشتے سے فرماتا ہے، او موت کے فرشتے جاؤ میرے اس دشمن کی جانب، جاؤ میرے اس دشمن کو میرے پاس لاؤ، اس کی جانب جاؤ، اس کی روح میرے پاس لاؤ، میں نے اسے نعمتیں عطا کی، میں نے اسے رزق اور فراوانی عطا کی، اب اس نے مجھے ماننے سے انکار کیا، مجھ پر ایمان نہیں لایا، مسترد کر دیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے میرے پاس کے لیے وقت نہ تھا، اس کے پاس سجدے کے لیے وقت نہ تھا، اس کے پاس باقی ہر چیز کا وقت تھا، وہ سوچتا تھا اس کے لیے بہت بڑا تھا، اسے میرے پاس لاؤ، اب تک میں بے صبر رہا ہوں، میں نے اسے برداشت کیا، اسے میرے پاس لاؤ، لأنتقم منه اليوم، آج میں اس کا حساب چکاؤں گا، آج میں اسے سزا دوں گا۔ بھیانک ترین الفاظ پر غور کریں کہ میرے دوستو جو عرش اور کرسی کا رب استعمال کرتا ہے، اللہ موت کے فرشتے فرماتا ہے، انطلق الى عدوی فأتنی به، میرے دشمن کے پاس جاؤ اور اسے میرے پاس لاؤ۔ اللہ اس فرد کو ایک دشمن کا درجہ دیتا ہے جو شخص مسترد کرتا ہے، یہ شخص آخرت کو دنیا پر ترجیح نہیں دیتا،
میرا مطلب دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، اللہ اسے دشمن کا درجہ دیتا ہے۔ آپ کیا تصور کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرے گا اس کے ساتھ جسے وہ دشمن کہتا ہے؟ یاد رکھیں میرے دوستو، آپ جانتے ہیں یہ گلی سے کوئی لائف زنی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سے نوجوانوں کا رویہ یہی ہے، اٹھائیں آستینیں ایک ایک کر کے، وہ کتنی دیر تک میرے سامنے ٹھہر سکتا ہے۔ یہ کسی قسم کا مذاق نہیں ہے جس پر آپ بات کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں آپ کے کچھ یار دوست ہو سکتے ہیں وقت گزارنے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں ہم کس بابت بات کر رہے ہیں، عرش اور کرسی کا رب ہم بات کر رہے ہیں، جہانوں کے رب کی، الحمدللہ رب العالمین ہم اس کی بات کر رہے ہیں جو تمام کائنات کا رب ہے، تمام کائنات اور اس سے بڑھ کر۔ آپ جانتے ہیں ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور ہم اس دنیا سے مسحور ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یقیناً تخلیق فرمائی ہے ایک خوبصورت انداز میں۔ ہم مسحور ہیں اپنے اربوں لوگوں کے ساتھ جو اس لمحے اس دنیا میں آباد ہیں۔ اس وقت تمام 6 ارب لوگ جو دنیا میں آباد ہیں وقت کے اس لمحے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ دنیا اس قدر بڑی ہے میرے دوستو کہ اس دنیا میں جگہ موجود ہے اربوں اور خربوں لوگوں کے لیے، لیکن یہ دنیا کیا ہے اس کے موازنے میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے باہر تخلیق فرمائی۔ یہ دنیا غیر اہم ہے، یہ دنیا اللہ کے لیے بے معنی ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ بے وقت ہے، اس قدر بے وقت سورج کے سامنے۔ سورج ایک ستارہ ہے، آپ مجھ سے بڑھ کر سائنس جانتے، آپ مجھے بہتر بتا سکتے ہیں۔ اس سیارہ اس زمین کو لے اور آپ اسے سورج کے اندر رکھتے ہیں اور آپ اہل ہوں گے 1.3 ملین زمینیں سورج کے اندر رکھنے کی۔ 1.3 ملین زمینیں سورج میں۔ اللہ اکبر، اللہ عظیم تر ہے۔ سورج ایک ستارہ ہے، ایک ستارہ، وہاں ستارے موجود ہیں جو لاکھوں گنا بڑے ہیں سورج سے۔ آپ کو ضرورت ہوگی، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو ضرورت ہوگی لاکھوں اور لاکھوں ستاروں کی ایک کہکشاں بنانے کے لیے، اور تب آپ مجھے بتائیں کہ وہاں خربوں کہکشائیں موجود ہیں۔ آئیے میں آپ کو اس سے بڑھ کر بتاتا ہوں میرے دوستو۔ اس کے بعد آپ جو کچھ اوپر دیکھتے ہیں، جو کچھ آپ اوپر دیکھتے ہیں، جب آپ اٹھاتے ہیں اپنا سر اور آپ اوپر دیکھتے ہیں، جو کچھ آپ اوپر دیکھتے ہیں، اربوں اور خربوں کہکشائیں، مجھے آپ کو یہ بتانا ہے ہر ایک چیز پہلے آسمان پر ہے، وہاں موجود ہر چیز پہلے آسمان پر ہے، اور اللہ خالق ہے 7 آسمانوں کا، 7 آسمان، اور فاصلہ درمیان پہلے آسمان اور دوسرا آسمان 500 برس ہے۔ آپ جانتے ہیں فاصلہ جو 500 برس میں طے کیا جا سکتا ہے اور کس رفتار کے ساتھ، محض اللہ جانتا ہے، محض اللہ جانتا ہے، لیکن اس میں 500 برس لگیں گے پہنچنے کے لیے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک، 500 برس دوسرے سے تیسرے تک، تیسرے سے چوتھے تک، چوتھے سے پانچویں تک، پانچویں سے چھٹے تک، اور چھٹے سے ساتویں تک، اور ہر مرتبہ 500 برس لگیں گے۔ 7 آسمانوں کے بعد وسع كرسيه السماوات والأرض۔ ہم سب آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ آپ جانتے ہیں آیت الکرسی، اس کے بعد آپ اللہ کی کرسی رکھتے ہیں، آپ اللہ کی کرسی کے حامل بنتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ 7 آسمان جن کے بارے میں ہم نے بات کی، اللہ کی کرسی کے موازنے میں ان کی کوئی وقت نہیں، وہ بے معنی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں مثال دی، ہمیں محض تھوڑی بہت سمجھ بوجھ عطا کرنے کے لیے 7 آسمانوں کے حوالے سے اللہ کی کرسی کے مقابلے میں اپنی انگلی سے ایک انگوٹھی لیں، چھوٹی انگوٹھی جو آپ کے پاس ہے، اور اسے پھینک دیں صحرا میں، صحرا میں، دنیا کی بڑی صحرا۔ آپ جانتے ہیں وہ انگوٹھی جو ہم اپنی انگلیوں میں اتارتے ہیں اور اسے صحرائے صحارا میں رکھتے ہیں، دونوں کے درمیان کیا موازنہ ہے انگوٹھی اور صحرائے صحارا میں؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ 7 آسمان انگوٹھی ہیں اور اللہ کی کرسی صحرائے صحارا ہے۔ اللہ کی کرسی کے بعد میرے دوستو آپ اللہ کے عرش کے حامل ہوں گے، وكان عرشه على الماء۔ آپ اللہ کے عرش کو پائیں گے۔ دوبارہ رسول اللہ نے عطا فرمائی وضاحت تاکہ ہم سمجھ سکیں
انگوٹھی لو، صحرا میں رکھو۔ اس مرتبہ انگوٹھی کرسی ہے اور عرش صحرا ہے۔ اللہ کے عرش کے موازنے میں کرسی کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ تب آپ فرشتوں کے حامل ہوں گے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے سر ساتویں آسمان پر اور پاؤں زمین کی تہوں میں۔ میرے دوستو، تب آپ حامل ہیں رب کے عرش اور کرسی کے۔ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير۔ وہ ماورا ہے، قد و قامت سے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ کی عظمت ماورا ہے، سمجھ بوجھ سے میرے چھوٹے دماغ کی۔ یہ وجود ہے جس کے ساتھ آپ کا اور میرا واسطہ ہے۔ اگر آپ کو درجہ بند کرنا ہے بطور ایک دشمن، تب میرے دوست، تب وہ آپ کو سزا دے گا جو دوسرا نہیں دے سکتا۔ وہ آپ کو ایسی سزا دے گا جو کہ دوسرا نہیں دے سکتا۔ اور جب اللہ ملک الموت کو بھیجتا ہے، اس سے فرماتا ہے اسے میرے پاس لاؤ، میں نے اس پر نعمتیں نچھاور کی، میں نے اسے رزق عطا فرمایا اور فروانی کے ساتھ اس نے جو کچھ مانگا میں نے دیا، اور میں نے اسے زیادہ عطا فرمایا۔ اپنے اوپر اللہ کی رحمتوں کو دیکھے میرے دوستو۔ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ اگر آپ اور میں اللہ کی نعمتوں کا شمار کرتے ہیں، ہم اپنی تمام زندگی گزارنا چاہتے ہیں محض اللہ کی نعمتیں شمار کرنے میں، ہم پر میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنے کے قابل نہیں۔ اللہ نے ہمیں اس قدر نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ غور کریں اللہ نے جو اختیارات آپ کو عطا فرمائے ہیں، غور کریں ہماری بخشش کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں وقت کے اس لمحے میں آپ سے خطاب کرتا ہوں، آپ یاد دہانی کو سنتے ہیں۔ افغانستان میں لوگ موجود ہیں، کشمیر میں لوگ موجود ہیں، چچنیا میں لوگ موجود ہیں، فلسطین میں لوگ موجود ہیں، لوگ موجود ہیں افریقہ کے مختلف کونوں میں۔ میرے دوستو، وہ قادر مدرک اللہ سے التجا کر رہے ہیں، اور حتیٰ کہ وہ نہیں جانتے اگلا میزائل کہاں سے آتا ہے۔ وہ نہیں جانتے اگلا میزائل کہاں سے آئے گا، اور ان کے دماغ محض اللہ کے ساتھ مصروف ہیں۔ اگلا میزائل کہاں سے آ رہا ہے وہ نہیں جانتے۔ کیا وہ زندہ رہیں گے؟ کیا وہ سامان لینے کے قابل ہیں 5 سیکنڈ میں یا نہیں؟ یا ان کی تشویش ہے؟ جبکہ آپ اور میں، اللہ نے اس قدر نوازا ہے، اللہ نے اس قدر نوازا ہے، اس قدر زیادہ اس ملک میں۔ آپ جانتے ہیں کل صبح جب آپ اپنے ناشتے کے لیے بیدار ہوتے ہیں اور آپ دلیا کھانے کی خواہش کرتے ہیں، میرے دوستو، اللہ نے ہمیں اس قدر نوازا کہ کل صبح جب آپ بیدار ہوتے ہیں اور دلیا کھانے کی خواہش کرتے ہیں، میرے دوست، اللہ نے آپ کو اس قدر نوازا ہے کہ آپ اس صورتحال میں ہیں۔ اگر آپ اپنے ناشتے کے لیے کارن فلیک چاہتے ہیں، اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں یا نہیں کارن فلیک، اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں نہیں کارن فلیک، میں ویٹ بکس چاہتا ہوں، آپ اس صورتحال میں ہیں ویٹا بکس کھا سکیں۔ ویٹا بکس نہیں چاہتے تو کوکو پاپ چاہتے ہیں، میرے دوستو آپ کوکو پاپ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ چاول کھائیں، اس صورتحال میں سینکڑوں مختلف اقسام کے دلیے کھا سکیں۔ آپ جانتے ہیں کیا، اگر آپ دلیے نہیں چاہتے اور آپ فیصلہ کرتے ہیں میں بسکٹ کھانا چاہتا ہوں، کس قدر مختلف اقسام کے بسکٹ آپ کی ثوابدید پر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ اس کی بجائے جوس پینا چاہتے ہیں، مختلف جوس زیر غور لاتے ہیں جو آپ کی ثوابدید پر۔ اگر آپ گرم مشروم نوش کرنا چاہتے ہیں، آپ نے چائے کا فیصلہ کیا ہے یا کافی، کس قدر مختلف آپ جانتے ہیں گرم مشروبات آپ کی ثوابدید پر۔ یہ محض ناشتے کے لیے ہے۔ اسے کون جھٹلا سکتا ہے؟ کون سا فرد یہاں پر ہے یہ لیکچر سنتے ہوئے اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، میرے دوست، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو جھٹلا سکتے ہیں؟ تب اس کو سر فہرست، میرے دوستو، ہاتھ جن کے ساتھ ہم چھوتے، پاؤں جن کے ساتھ ہم چلتے ہیں، زبان جس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، منہ جس کے ساتھ ہم کھاتے ہیں، کان جن سے ہم سنتے ہیں، آنکھیں جن سے ہم دیکھتے ہیں، اللہ کی نعمتوں پر غور کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ مسلمہ لیا ہے، یہ ہے جس کی طرح ہم قدر و قیمت نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہیں یا اس اجتماع میں ابھی اور یہاں، اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ایک نعمت لینا چاہتا ہے۔ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں یہ تب ہے جب آپ اور میں اللہ کی نعمت کو محسوس کریں گے۔ آپ اس لمحے مجھ سے بات کر رہے ہیں اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ مجھے سن رہے ہیں۔ آپ کے ذہن میں کبھی خیال نہیں آیا یا میرے ذہن میں اس کا کہ اللہ ان نعمتوں کو واپس لے سکتا ہے؟ آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ سوچ آپ کے دماغ میں نہیں آتی قبل اس کے کہ آپ اس اجتماع میں آئے۔ آپ میری جانب دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کی جانب دیکھ رہا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کیا، جب کہ آپ میری جانب دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کی جانب دیکھ رہا ہوں، اچانک اللہ آپ کی بصارت چھین لیتا ہے۔ آپ کے سامنے مکمل تاریکی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کیا رونما ہوگا؟ آپ کا کیا خیال ہے میرے دوست؟ دیکھیں اگر آپ اس پر غور کر سکتے ہیں، آپ اس اجتماع میں ہیں وقت اس لمحے،
آپ سن رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میری طرف، اور اچانک یہ ہوتا ہے آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ آپ جانتے ہیں کیا ہوگا؟ آپ فی الفور اپنی آنکھیں دوبارہ کھولیں گے دیکھنے کے لیے کہ شاید، لیکن دوبارہ نہیں، یہ تاریکی ہے۔ اب آپ جو کچھ کریں گے وہ ہے آپ اپنی آنکھوں کی جانب دیکھنے کا آغاز کریں گے، تاریکی ہے سامنے، لہٰذا آپ دائیں دیکھیں گے اور آپ دہشت زدہ ہوئے، آپ پسینے میں شرابور ہیں، آپ جانتے ہیں آپ نے کسی سے کچھ نہیں بولا، اپنی آنکھوں کی جانب دیکھیں گے، مکمل تاریکی، آپ بائیں دیکھ رہے ہیں، وہاں تاریکی ہے۔ اب میرے دوست، آپ محسوس کریں گے اس انداز میں جیسے آپ نے پہلے کبھی نہ کیا، آپ دہشت زدہ ہونے کا آغاز کریں گے۔ آپ جانتے ہیں پانی واقعی آپ کے جسم سے بہے گا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں سیکنڈ کے 1 خربویں حصے میں ایک مکمل آزاد اور خود مختار شخص سے آپ اس اجتماع میں حتیٰ کہ اس بارے میں سوچتے بھی نہ ہوئے، آپ تصور بھی نہ کرتے تھے، آپ بڑوں سے بڑے تھے سمجھنے کے لیے، ایک مکمل آزاد شخص سے رخصت ہوں گے محتاج بن کر۔ آپ باہر نکلنے کی زحمت نہ کریں گے اپنے گھر سے، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں آپ اس اجتماع سے رخصت ہونے کے اہل نہ ہوں گے مدد و معاونت کے بغیر اپنے مسلمان بھائی کی۔ اور آپ جانتے ہیں اگر آپ خربوں پتی ہیں اور آپ کے پاس $1 ارب موجود ہیں اور چیز جو بصارت کہلاتی مارکیٹ میں فروخت ہو رہی، میں اللہ کی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ آپ اپنے اربوں خرچ کریں گے تاکہ آپ محض خرید سکیں ایک نعمت جو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو عطا کیا۔ اس بصارت کے موازنے میں آپ جانتے ہیں آپ کے کھاتے میں وہ اربوں بیمانی ہوں گے۔ اللہ کی جانب دیکھو، اللہ کیسے ہم پر ہم نعمتیں نشاور کرتا ہے۔ یہی وجہ اللہ فرمائے گا میں نے اسے ہر چیز عطا فرمائی، میں اسے نعمتوں پر نعمتیں عطا فرمائی، تم نے کبھی ان کی طلب نہ کی۔ مجھے بتائیں میرے دوستو، آخری مرتبہ کب آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنے آنکھوں کے لیے اللہ کا شکریہ ادا کیا؟ آخری مرتبہ کب آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اللہ کا شکریہ ادا کیا ان نعمتوں کے لیے جو اس نے آپ کو عطا فرمائے؟ میرے دوستو، آپ نے ان کے لیے سوال نہ کیا، لیکن آپ جانتے ہیں کیا وہ تھا؟ اکرم الاکرمین، دی اجود الاجودین، بنا سوال کیے، آپ کی التجا کیے بغیر، سجدہ کیے بغیر، سجدے کے بغیر وہ عطا فرمائے گا، عطا فرمائے گا، عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھے گا وہ واپس مڑتے ہوئے اس کی جانب، اس کی تعلیمات کے حوالے سے اندھے بہرے بنتے ہوئے۔ آپ کے پاس ہر کام کے لیے وقت موجود تھا، آپ کے پاس وقت موجود تھا لیورپول گیم دیکھنے کے لیے، آپ کے پاس وقت تھا کہ آپ جائیں اپنے دوستوں کے ساتھ مستی کریں، آپ کے پاس وقت ہے عیش و عشرت کے لیے، لیکن محض ایک چیز اور جس کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے، اس ایک کے لیے جس نے آپ کو لاکھوں کروڑوں نعمتیں عطا کی، اور وہ انتظار کرتا ہے۔ اس نے آپ کو اجازت دی توبہ کرنے کی، کیونکہ وہ توبہ قبول فرماتا ہے، وہ ان کو سینے سے لگاتا ہے جو اس سے رجوع کرتے ہیں۔ کب تک؟ قبل اس کے کہ روح آپ کے جسم سے نکلتی ہے۔ وہ سب کے ساتھ انتظار کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے عبداللہ میری جانب آئے، اگر جو اس کے کھاتے میں 99 برس کے گناہ ہیں، ہو سکتا ہے آج وہ رجوع کرے، ہو سکتا ہے آج میری جانب رجوع کرے، لیکن عبداللہ نے نہیں کیا، وہ ہنوز مفرور تھا این اس کے مرنے تک۔ اب اللہ فرمائے گا اسے لاؤ، اس کا وقت ختم ہو چکا، اس نے گناہ کی زندگی گزاری، وہ ایمان نہ لایا، اس نے مسرت کیا، اسے میرے پاس لاؤ اور آج میں اسے سخت ترین سزا دوں گا۔ ملک الموت آئے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ملک الموت انتظار کرے گا، یہ عرش اور کرسی کا رب ہے، کن فیکون، جب وہ فرماتا ہے ہو جا، یہ ہو جاتا ہے۔ فينطلق إليه ملك الموت في أقرأ سورة ما رآه أحد من الناس له 12 عينا ومع سفود من نار كثير الشوك، موت کا فرشتہ جائے گا، اس کی 12 آنکھیں ہوں گی، له 12 عينا ومع سفود من نار، اس کے ہاتھ میں ہوگا آگ سے بنا ہوا گرز، اس میں کئی 2 شاخیں ہوں گے اور یہ آگ سے بنا ہوا ہوگا۔ میرے دوستو، وہ اس کے پاس ہوگا، ومعه 500 من الملائكة، 500 فرشتے ہوں گے ہمراہ ملک الموت کے۔ وہ تصور کرے گا دہشتناک ترین اور خوفناک ترین جو کسی انسان نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ اس کے ساتھ 500 فرشتے ہیں، وہ اپنے ساتھ کیا لائے ہیں؟ معهم نحاس، وہ تانبے کا ایک ٹکڑا لائیں گے، وجمر من جمر جهنم، وہ لائیں گے جہنم کی بڑی چنگاڑیاں، ومعهم سيات من نار تعجج، وہ اپنے ہمراہ لائیں گے اذیت ناک آگ، وہ اپنے ساتھ لائیں گے آگ کے شعلے۔ اس طرح وہ آئیں گے روح وصول کرنے کے لیے دشمن کی عرش اور کرسی کے رب کے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک موقع پر بیان فرماتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے پوچھا، انہوں نے کہا اے ملک الموت، مجھے وہ شکل دکھاؤ جو تم اختیار کرتے ہو جب تم روح لینے کے لیے آتے ہو، ایک نیک اہل ایمان کی، آخرت کے بیٹوں کی۔
رسول اللہ کے پیروکار، رسول اللہ کے عاشق صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتاؤ تم روح کیسے لیتے ہو؟ لہذا ملک الموت نے ابراہیم سے کہا اپنا چہرہ گھمائیں۔ انہوں نے چہرہ گھمایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ موت کے فرشتے کی جانب دیکھتے ہیں، اور وہ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ دیکھتے ہیں ایک بے حد خوبصورت نوجوان شخص، خوبصورت چہرہ، خوبصورت لباس۔ آپ جانتے ہیں اس کے جسم سے مٹھاس بھری مہک آ رہی ہے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اس قسم کا خوبصورت منظر، ایسا خوبصورت منظر، انہوں نے موت کے فرشتے سے کہا اے ملک الموت، لو لم يلقى المؤمن من السرور شيئا سوى وجهك لكفاه. اگر یہ ایک عفو کرم ہوتا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایمان والے کے لیے فرماتا ہے، تمہارے چہرے کی خوبصورتی دیکھتے ہوئے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے وہی کافی ہو سکتی تھی۔ اور اب ابراہیم نے کہا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے سے کہا اب میں چاہتا ہوں تم مجھے وہ شکل دکھاؤ جو تم اختیار کرتے ہو جب تم اللہ کے نافرمان بندے کی روح نکالتے ہو۔ ملک الموت نے کہا ابراہیم سے کہ نہیں، لا تطيق ذلك. اگرچہ آپ اللہ کے عظیم نبی ہیں، آپ اسے برداشت نہیں کر سکیں گے اے ابراہیم۔ ابراہیم نے اصرار کیا علیہ السلام۔ انہوں نے دوسری جانب دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ وہ دیکھتے ہیں جو انہوں نے دیکھا وہ تھا ایک شخص سیاہ چہرے والا، گہرا سیاہ لباس، اس کا سر آسمان میں ہے، اس کے پاؤں زمین میں ہیں، اس کا جسم بالوں کے ساتھ ڈھکا ہوا ہے، ہر بال کے نیچے آگ کے شعلے جو بھڑک رہے ہیں، اس کے نتنوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اسے برداشت نہ کر سکے، وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب بالآخر ہوش میں آئے جو فرشتے سے مخاطب اور کہا اگر یہ محض سزا ہے جو اللہ نے ذخیرہ کر رکھی ہے اس مرنے والے بندے کے لیے جو نافرمان ہے، تب وہ کافی ہو سکتی ہے، کسی اور سزا کی ضرورت نہ ہوگی اس کے لیے۔ لہٰذا موت کا فرشتہ ایسے آتا ہے اس شخص کو لینے کے لیے، سیاہ چہرہ، سیاہ لباس، ناک سے آگ کے شعلے، منہ سے آگ کے شعلے، ہر بال سے شعلے بھڑکتے ہوئے اس کے ساتھ میں موجود ہوتا ہے۔ آگ سے بنا ہوا ایک دو شاخہ، 500 فرشتے اس کے ہمراہ ہوتے ہیں، اس کے پاس تانبے کے ٹکڑے ہوتے ہیں، جہنم کی بڑی بڑی چنگاریاں، ہر ایک فرشتے کے پاس بتیاں ہوتی ہیں آگ سے بنی ہوئی۔ اب یہ طریقہ اللہ کی فوج جاتی ہے روح موصول کرنے کے لیے مرنے والے کی نافرمان بندے کی۔ جیسے میں نے کہا آپ جہاں چاہیں چھپ جائیں، خواہ فورٹ ناکس میں یا گہرائیوں میں سمندر کی، جب آپ کا وقت آتا ہے، اللہ نہ کرے، امید ہے انشاءاللہ موت کا فرشتہ آپ کے میرے پاس نہیں آئے گا اس شکل میں، کیونکہ انشاءاللہ ہم اللہ کے اطاعت گزار بندے ہیں اور اپنی بہترین اہلیت کے ساتھ ہم مرنے تک اطاعت گزار رہیں گے اللہ کے انشاءاللہ۔ اور میرے دوستوں کے لیے جو نہیں ہیں، آپ چھپ سکتے ہیں پینٹاگون میں، آپ چھپ سکتے ہیں فورٹ ناکس میں، یا کسی سمندر کی گہرائی میں، یا کسی پہاڑ کی چوٹی پر، قطب شمالی تا قطب جنوبی۔ جب آپ کا وقت ختم ہونے کو آتا ہے رکاوٹ ہٹا دی جائے گی، اور یہ وہ ہے جو آپ دیکھیں گے، اور یہ وہ کچھ ہے جو آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے، اور یہ آپ ضرور دیکھیں گے، موت کا فرشتہ آپ کے سامنے موجود ہوگا دن میں اس شکل میں۔ میرے دوستو، وہ اس قدر شدت کے ساتھ آپ پر وار کرے گا جبکہ اس کا دو شاخ آگ سے بنا ہے، یہ شاخیں پیوست ہو جائیں گے، کھب جائیں گے، ہر ریشے میں، ہر ہڈی، ہر جوڑ اور ہر شریان میں۔ کیا آپ تصور کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں آپ کا جسم، ہر ریشہ، ہر جوڑ، ہر ایک شریان، اس کے اندر دو شاخہ ہے، گہرائی میں پیوست، جبکہ یہ دو شاخہ آگ سے بنا ہوا مارا جائے گا، ہر شریان میں، ہر جوڑ میں، گوشت میں۔ آپ میرے دوستو، وہ بل دے گا اور گھمائے گا۔ یہ ایسی تکلیف ہے جو کہ ناقابل برداشت ہے۔ تب لاکھوں گنا زائد مزید اب وہ بل دے گا اور گھمائے گا۔ انسانی ذہن اس تکلیف کا اندازہ نہیں کر سکتا، اور وہ نکالنے کا آغاز کرے گا، اور وہ آغاز کرے گا آپ کے پنجوں سے، آپ کے پاؤں سے، اور وہ نکالے گا اور وہاں رک جائے گا جہاں آپ کے ٹخنے ہیں۔ وہ بل دے گا اور گھمائے گا،
ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. اور تم فرشتے جو آئے ہو آگ کی بنی ان بتیوں کے ساتھ، وہ اسے پیٹیں گے جس طرح پہلے کبھی نہ پیٹا گیا، اسے پیٹیں گے جیسے پہلے کبھی نہ پیٹا گیا. جسم پر غشی تاری ہوگی، وہ ٹخنے سے روح نکالے گا، وہ گھٹنے پر رک جائے گا، وہ بل دے گا اور گھمائے گا، جبکہ دیگر فرشتے پیٹیں گے. وہ تب نکالے گا گھٹنے سے، وہ کمر پر رک جائے گا، وہ بل دے گا اور گھمائے گا، اور جسم کو وہ تکلیف ہوگی جو پہلے کبھی نہ ہوئی، اور تکلیف میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور فرشتے اسے پیٹتے رہیں گے. اب وہ سینے پر آ کر رک جائے گا، بل دے گا اور گھمائے گا، فرشتے پیٹیں گے، اس طرح وہ روح کو گردن تک لے جائیں گے. وہ تانبے کا یہ ٹکڑا جہنم سے لائے تھے، وہ اسے یہاں رکھیں گے. وہ بڑی چنگاریاں جہنم سے لائے تھے، وہ انہیں وہاں بھی رکھیں گے. اب میرے دوستو، اب موت کا فرشتہ پکارے گا. اخرجي أيتها النفس الخبيثة إلى سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. باہر نکلو اے خبیث روح، یعنی روح کو لعن تان کی جا رہی ہے. ایسے موت کا فرشتہ اسے مخاطب کرے گا، باہر نکلو اے خبیث روح، جھلسا دینے والی ہوا کی جگہ جانے کے لیے. سیاہ دھوئیں کے سامنے کوئی ٹھنڈک نہیں، کوئی تر و تازگی نہیں. اب روح جسم سے باہر نکلے گی، روح باہر نکل آئی ہے. آپ کے خیال میں کیا ہوگا آگے؟ میرے دوستو، جب لوگ آمنے سامنے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو الزام دینے لگتے ہیں، آپ الزام مسرت کرتے ہیں جو آپ پر لگا. اب یہاں آپ کا اپنا جسم اور آپ کی روح لڑنا شروع کریں گے، وہ الزام لگانا شروع کریں گے. روح جسم پر لعن طعن کرے گی اور جسم روح پر لعن طعن کرے گا. حقیقت کی جانب دیکھیں، حقیقت ایسی ہے میرے دوستو، آپ کی روح نے اس جسم کے ساتھ کچھ نہیں کرنا اور جسم نے روح کے ساتھ نہیں کرنا کچھ بھی، اور ایک دوسرے پر الزام دھریں گے. روح جسم سے کہے گی جزاك الله عني شرا، اللہ تمہیں برا بدلہ دے، اللہ تمہیں سزا دے. فقد كنت سريعا إلى معصية الله بطيئا بأن طاعة الله فقد هلكت وهلكت. تم قادر مطلق اللہ کی نافرمانی میں جلد باز تھے، تم اس کی اطاعت میں سست رہو تھے. تم نے نہ صرف اپنے آپ کو تباہ کیا بلکہ تم نے مجھ کو بھی تباہ کیا. میں روح سزا بھگتوں گی اور تم جسم بھی سزا بھگتو گے. روح جسم کو لعن طعن کرے گی اور جسم روح کو لعن طعن کرے گا. یہاں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں. میرے دوستو، اب زمین جس پر آپ نے اللہ کی نافرمانی کی تھی اور آپ نے گناہ کیا تھا، اس زمین نے آپ کے ساتھ کچھ نہیں کرنا اور یہ زمین آپ کو لعن طعن کرے گی. یہ زمین آپ پر لعن طعن کرے گی اور یہ زمین عرش اور کرسی کے رب کا شکریہ ادا کرے گی. اے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکریہ. یا اللہ، تیرا لاکھوں لاکھوں بار شکریہ کہ آج تو نے نجات دلائی مجھے بدی سے اپنے اس بندے عبداللہ کی. لاکھوں بار شکریہ کہ تو نے مجھے بدی سے نجات دلائی. وہ تیری نافرمانی کرتا تھا، وہ گناہ کرتا تھا. تیرا لاکھ لاکھ شکریہ تو نے اسے لے گیا. جب یہ ہو رہا ہے، ابلیس کی فوج ابلیس کے پاس آئے گی. وہ خوشیاں منا رہے ہیں، وہ پارٹی کر رہے ہیں، اور وہ ابلیس سے کہیں گے، او ابلیس، آج ہم نے بھیجا آدم کے ایک بیٹے کو جہنم میں. تم دنیا میں پارٹی کیا کرتے تھے اور تمہاری موت پر شیطان اور اس کی فوج پارٹی کر رہی ہے. ایک مزید اب یہ ہو گئے ہیں 1,500,000. میرے دوست، اب آپ کی روح آپ کے جسم سے نکالی جا چکی. ایک حدیث شریف میں آتا ہے، فإذا أخذها لم يدأ في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوء. وہ فرشتے جو ملک الموت کے ساتھ آئے، وہ روح کو اس کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیں گے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں. یا جتنا وقت آنکھ جھپکنے میں لگتا ہے اتنا وقت بھی نہیں. وہ روح کو اتنے وقت کے لیے بھی نہیں چھوڑیں گے. وہ فوراً اس سے روح لے لیں گے. وہ لباس جو وہ جہنم سے لائے تھے وہ روح اس کے اندر رکھیں گے. ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. آپ جانتے ہیں روح سے بدبو آئے گی. حقیقی معنوں میں اس سے تعفن اٹھے گا. اور آپ جانتے ہیں بدبو، جانتے ہیں آپ نے کوئی لاش دیکھی ہے جو گل سڑ رہی ہو، کوئی چیز جو مر چکی ہے اور اسے گلنا چھڑنا شروع کر رہا ہو. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جب کبھی کبھار ایک چوہا مر جاتی ہے، ایک چوہا مر جاتا ہے کسی کو کونے میں، آپ جانتے ہیں یہ ناقابل برداشت ہوتا ہے. گلی سڑی لاش، اس کی بدبو کا تصور کریں. اس روح کی بدبو اس سے لاکھوں کروڑوں گنا بدتر ہوگی. اب
آسمانوں کے سفر کا آغاز ہوگا. فرشتے روح نکال چکے ہیں, انہوں نے اسے کپڑے میں ڈالا اور اب فرشتے جا رہے ہیں آسمان کی جانب. ہر مرتبہ جب یہ فرشتے دوسرے فرشتوں کے پاس سے گزرتے ہیں, فرشتوں کا گروہ پوچھتا ہے ما هذا الروح الخبيث. الفاظ سنیں وہ کیسے مخاطب ہوتے ہیں. ما هذا الروح الخبيث. یہ خبیث روح کون ہے جسے تم آسمان پر لائے ہو؟ اور فرشتے کہیں گے فلان ابن فلان بأقبح اسماء التي كان يسمى بها في الدنيا. وہ کہیں گے یہ روح یہ اس کی ہے جو فلاں فلاں کا بیٹا تھا, اور وہ اسے برے ناموں کے ساتھ پکاریں گے جسے وہ دنیا میں جانتا تھا. آپ جانتے ہیں جب بچہ اچھا ہے لوگ بیٹے کی تعریف کرتے ہیں اور باپ کی بھی تعریف کرتے ہیں. جیسے ماشاءاللہ یہ ڈاکٹر ہے, فلاں 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 کا بیٹا, کردار کو دیکھو دیکھو کتنا اچھا کام جو اس کے باپ نے کیا. یہ عالم ہے ماشاءاللہ, یہ حافظ ہے, فلاں 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 کا بیٹا. اور جب یہ شخص کا بیٹا برا ہے اور جو تکلیف دے رہا ہے علاقے کے لوگوں کو, تب نہ صرف اس پر لعن طعن ہوگی بلکہ وہ باپ پر بھی لعن طعن کریں گے. دیکھو کس طرح باپ نے اس بچے کو پالا. لیکن فرشتہ بھی مختلف نہ ہوں گے اور کہیں گے یہ فلاں فلاں ہے, فلاں فلاں کا بیٹا. اب وہ اسے آسمانوں پر لے جاتے ہیں, وہ آسمان پر پہنچتے ہیں اور وہ آسمان پر دستک دیتے ہیں. میرے دوستو, دروازہ نہیں کھلے گا, اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے گا. یہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت کی تلاوت فرمائی لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. اس کے لیے یا ایسے لوگوں کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلیں گے اور یہ لوگ وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے حتیٰ کہ ایک اونٹ داخل ہو جائے سوئی کے ایک نکے میں. میں پوچھتا ہوں کیا ایک اونٹ سوئی کے نکے میں داخل ہو سکتا ہے؟ سوئی کا نکا بہت چھوٹا ہے, اونٹ بہت بڑا ہے, یہ ناممکن ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اللہ فرما رہا ہے این وہی چیز ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو مسرت کر دیا, وہ جنت میں نہیں جائیں گے جیسے اونٹ سوئی کے نکے میں داخل نہیں ہو سکتا. اور اللہ فرمائے گا اس کا درجہ پست کر دو نچلی ترین جہنم میں, نچلی ترین زمین میں, اور اس کی روح نیچے تہوں میں پھینک دی جائے گی. یہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت میں تلاوت فرمائی. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تحوي به الريح في مكان سحيق. جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے یہ اس مانند ہے جو آسمان سے گر چکا اور پرندوں نے اسے اٹھایا ہے یا ہوا نے اسے کہیں دور پہنچا دیا ہے. اس کی روح نیچے جہنم میں ہوگی. آپ میرے دوستو, اس کی روح لوٹائی جائے گی اس کے جسم میں, اس کی قبر کے اندر. اب یہ قبر کی باری ہوگی اور قبر کیا کہے گی؟ قبر کہے گی كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي. تم تمام لوگ جو مجھ پر چلتے تھے, تم عبداللہ ان میں سے ہو جن سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتی. تم وہ ہو عبداللہ جس سے مجھے سب سے زیادہ نفرت ہے. او عبداللہ, میں تمہارے انتظار میں تھی, ہر وقت میں انتظار کر رہی تھی کہ تم میرے پاس آؤ. اب آج تم آ چکے ہو, آج میں تمہارا حساب چکاؤں گی, آج تم جان جاؤ گے, میں تم سے نپٹوں گی. اس وقت میرے دوستو قبر اس قدر شدت سے بغیر ہوگی, اس قدر شدت کہ ایک جانب کی پسلیاں دوسری جانب گھس جائیں گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی مظاہرہ فرمایا. انہوں نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں رکھا, اس طرح یہ کچھ رونما ہوگا, یہی کچھ ہوگا. اور آپ منکر اور نکیر آئیں گے. ایک موقع پر رسول اللہ جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل مجھے ان فرشتوں کا حلیہ بتائیں. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے محمد آپ کے علم میں نہیں ان فرشتوں کی جسامت. أبصارهما كالبرق الخاطف وأصواتهما كالرعد القاصف وأنيابهما كالصياص وأنفاسهما كاللهب يطعان في أشعارهما بين منكبي كل واحد منهما مسيرة كذا وكذا. أبصارهما كالبرق الخاطف کہ ان کی آنکھیں روشنی کی طرح چمکتی ہیں. روشنی کی چمک دیکھیں, اس طرح ان کی آنکھیں چمکتی ہیں. وأصواتهما كالرعد القاصف. اب جانتے ہیں ان کی آواز بجلی کی کڑک کی مانند ہوگی. وأنيابهما كالصياص. ان کے دانت بیل کے سینگوں کی مانند ہیں. ان کے بال ان کے پاؤں تک ہوں گے. ان کے کندھوں کا درمیانی فاصلہ کئی میل ہوگا. اگر آپ فاصلہ طے کرنا چاہتے ہیں ایک کندھے سے دوسرے کندھے کا, اس میں کئی دن لگیں گے. كالنزيد منهم الرأفة والرحمة إلا بالمؤمنين. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ان لوگوں میں کہ ان کے دلوں کے اندر رتی برابر بھی رحم نہیں ہوتا.
ان کا رحم صرف سچے مومن کے لیے ہے، وہ ہر کسی کے پاس آئیں گے۔ مع كل واحد منهم عمود من حديد لو اجتمع عليه من في الأرض ما حركوه. ہر ایک کے ہاتھ میں ہوگا لوہے کا ایک ہتھوڑا۔ میرے دوستو، وہ سب لوگ جو دنیا میں ہیں، انسانوں سے لے کر جنوں تک، اگر وہ باہم اکٹھے ہو کر وہ ہتھوڑا اٹھانا چاہیں، وہ اسے 1 انچ بھی ہلا نہ سکیں گے، اس قابل نہ ہوں گے کہ 1 ملی میٹر بھی ہٹا سکیں، حتیٰ کہ 1 ملی میٹر بھی نہیں۔ وہ اس کے پاس قبر میں آئیں گے، وہ اس کی ملامت کریں گے۔ فينطحران انتحارا يتقعقع منه عظامه وتظول أعظام من مفاصله فيخر مخشين عليه. وہ اس انداز سے اس کی ملامت کریں گے، اللہ بچائے، کہ ہر ہڈی اس کے جسم میں چٹک جائے گی، ہر ہڈی اس کی ملامت کرے گی، وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ جب وہ ہوش میں آتا ہے وہ 3 سوال پوچھیں گے۔ من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل؟ يا هذا اعرف مكانك. دیکھو تم کہاں ہو، اپنے ارد گرد دیکھو، دنیا ختم ہو چکی ہے، تم اب قبر کے اندر موجود ہو، ہمیں بتاؤ من ربك؟ تمہارا رب کون ہے؟ آپ اور میں یہاں بیٹھے سوچ رہے ہیں، ہاں یار میں پڑھتا ہوں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان کا جواب کون نہیں جانتا؟ کون ان کا جواب نہیں جانتا؟ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور یہ ہستی محمد ہے۔ یہ بالکل آسان ہے میرے دوستو۔ اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں گزاری، آپ جانتے ہیں کیا؟ جیسا کہ وہ کرتے عیش و عشرت جبکہ وہ زندہ ہیں، بستر مرگ پر بھی اس کا تصور ہوگا، اور بجائے پڑھنے کے کلمہ لا الہ الا اللہ وہ احمق کہہ رہے ہوں گے کہ مجھے نشہ دو۔ اگر آپ اس معنی زندگی گزارتے ہیں، جب یہ فرشتے آپ سے یہ آسان سوال پوچھتے ہیں، اگرچہ یہ آسان سوال ہیں میرے دوستو، آپ کے پاس جواب نہ ہوگا، لیکن یہ نوجوان عیش و عشرت کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب سوال پوچھا جاتا ہے تمہارا رب کون ہے، آپ کے خیال میں وہ کیا کہے گا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، أرأيت من اتخذ إله هواه. تم جانتے وہ ان میں سے ایک ہے، اس کا رب، اس کا خدا اس کی خواہش تھی، اس نے اللہ کو نہ سنا، اس نے رسول اللہ کی پیروی نہ کی، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا تھا۔ اس کی خواہشات کہہ رہی تھی او یہ لڑکی قطعی طور پر پرکشش ہے، وہ خوبصورت ہے، اس کے پیچھے جاؤ، اس کے پیچھے جا رہا ہے۔ اس کا نفس کہہ رہا تھا نماز کو بھول جاؤ، آؤ چلیں لڑکوں کے ساتھ جشن منائیں، گلی کی نکڑ پر کھڑے ہونے، وہ کچھ کر رہا تھا۔ اس کا نفس کہہ رہا تھا تم جانتے ہو کیا، یہ کوئی برائی نہیں، 1 یا 2 گولیاں کھانا لطف اندوز ہے، تمہارے پاس لطف اندوزی کے لیے محض 10 یا 15 برس ہے، یہی وجہ تم کر رہے ہو۔ اپنے نفس کی ہر ایک بار سن رہا ہے، وہ ایسا کرتا تو اب کیا کہے گا؟ لا ها لا أدري. میں نہیں جانتا۔ وہ پوچھیں گے، وہ اس سے پوچھیں گے تمہارا دین کیا ہے؟ زندگی میں کوئی دین نہیں ہوتا یار۔ آپ جانتے ہیں اس کا خیال ہے کہ وہ آپ کے پاس 70 برس کی عمر میں جائے گا، جب آپ مزید نہیں کھینچ سکتے، آپ کہیں نہیں جا سکتے، جب ہڈیاں اور جوڑ چٹک رہے ہوں گے، جب آپ کمزور ہو جائیں گے، آپ کے چہرے جھریاں والے ہو جائیں گے، یہی خیال تھا کہ اس عمر میں آپ حج کریں گے تب تک لطف اندوز ہوں۔ لہذا وہ کیا کہنے جا رہا ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اس کی زندگی میں کوئی دین نہیں تھا، وہ موج مستی کرنے والا تھا۔ من هذا الرجل؟ یہ شخص کون ہے؟ وہ نہیں جانتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، وہ پڑھتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، لیکن محمد کو نہیں جانتا۔ اس نے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کی، وہ پیروی کیا کرتا تھا جیسے رونالڈو کی، میسی کی، رونالڈینو کی، وہ پیروی کرتا تھا ان لوگوں کی۔ آپ جانتے ہیں جیسے فلمی ستاروں کی، پاپ سٹار، آپ جانتے ہیں جیسے وہ سر کو جھٹکتے ہوئے، چال چلتے ہوئے اور بات کرتے ہوئے، گاڑیوں کی اور لباس کی، آپ ان کا نام لیں گے۔ اس کے لیے وہ پیروی کے نمونے تھے۔ وہ کیا کرے گا، کیا کہے گا؟ وہ جواب نہیں دے سکے گا۔ ها لا أدري. اور اس وقت میرے دوستو فيضربانه ضربة يتتاير الشرر في قبره. وہ اسے گرز سے ماریں گے اس قدر شدت کے ساتھ میرے دوستو کہ تمام قبر میں چنگاریاں بھر جائیں گی، چنگاریاں پھیل جائیں گی، اور اس سے کہا جائے گا اوپر دیکھو، اور جنت کی جانب ایک دروازہ کھول دیا جائے گا۔ وہ اوپر دیکھے گا، وہ دیکھے گا جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، وہ جنت دیکھنے کے قابل ہوگا، وہ دیکھنے کے قابل ہوگا جنت کی نعمتیں، اور یہ کہا جائے گا يا عدو الله، او اللہ کے دشمن، هذا منزلك لو أطعت الله. اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تب یہ تمہاری قیام گاہ تھی، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ رسول اللہ اس وقت اس کی زندگی کو برا بھلا کہیں گے، والذي نفسي بيده. وہ اس کی زندگی کو برا بھلا کہیں گے۔ اس وقت وہ اس قدر پرملال ہوگا جیسے زندگی میں کبھی نہ ہوا۔ آپ جانتے ہیں جب
حقیقت اس کی آنکھوں کے سامنے آئے گی. اب وہ جہنم دیکھ رہا ہے اور اب وہ جانتا ہے کہ وہ محروم کر دیا گیا ہے. وہ جانتا ہے اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے. اس وقت رسول اللہ اس کی زندگی کو برا بھلا کہیں گے کہ وہ شخص اس قدر پرملال ہوگا جس کا پہلے کبھی نہ ہوا. جہنم کی جانب ایک دروازہ کھولا جائے گا, کہا جائے گا او عدو اللہ هذا منزلك لما عصيت اللہ. او اللہ کے دشمن, یہ تمہاری قیام گاہ ہے کیونکہ تم اللہ کے نافرمان تھے. اور جہنم کی آگ کی تپش اس کی قبر میں سماتی رہے گی اور وہ جلتا رہے گا عین یوم قیامت تک. برائے ابن احزب کی حدیث سوالات کے بعد ایک پکارنے والا پکارے گا, ان كذب عبدي فافرشوا له من النار والبسوه من النار وافتحوا له بابا الى النار. اسے جہنم کا لباس دو, اسے جہنم کا بستر دو اور اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دو. اس کے بعد ایک شخص اس کی قبر میں آئے گا. قبیح الوجه قبیح الثياب منتن الريح. یہ شخص گندی شکل کا ہے, اس کا لباس گندا ہے, اس سے تعفن اڑتا ہے. اس کی قبر میں آئے گا اور شخص مذاق کرنا شروع کرے گا, اسے چھیڑے گا اور وہ اسے کہے گا جانتے ہو کیا, ابشر ابشر بالذي يسوءك. اچھی خبر, اچھی خبر, خوشخبریاں کس لیے, الذي يسوء. اس کی جو تمہیں تکالیف پہنچاتی, اس کی جو تمہیں تکلیف دیتی ہے, اس کی جو تمہیں درد دیتی ہے. هذا يومك الذي كنت توعد. تمہیں یقین نہیں تھا, تمہیں اس قدر یقین نہیں تھا. هذا يومك الذي كنت توعد. میرے دوستو, یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. اللہ قرآن میں تذکرہ فرماتا ہے تمہارا نتیجہ کیا ہوگا اگر تم مسترد کرتے ہیں. رسول اللہ نے سینکڑوں احادیث فرمائی کہ تمہارا نتیجہ کیا ہوگا اگر تم مسترد کرتے ہو. امام جماعت ہر جمعے کو تمہیں نتائج کی یاد دہانی کروائیں گے. اس قسم کے اجتماعات میں تمہیں ان نتائج کی یاد دہانی کروائی گئی, لیکن تم نے ماننے سے انکار کیا. تمہیں یقین ہے کہ تم نہیں مرو گے, تمہیں یقین نہیں کہ احتساب ہوگا, تمہیں یقین نہیں کہ فرشتہ آئے گا. آج تم حساب چکاؤ گے اور پوچھا جائے گا اور تم کون ہو. فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. تمہارا چہرہ بری خبر لاتا ہے, تم کون ہو. وہ مڑے گا اور اسے کہے گا انا املك الخبيث. تم جانتے ہو کہ برے اعمال جو تم کرتے ہیں دنیا میں, میں وہ اعمال ہوں. اللہ نے مجھے جسم عطا فرمایا تاکہ تم دیکھ سکو جو کچھ تم نے دنیا میں کیا ہے. اور میرے دوستو, جب وہ اپنے اعمال دیکھے گا, ایک جیسے کہ جسم کی شکل میں سیاہ جسم سے تعفن اٹھتا ہے, سیاہ لباس میں, میرے دوستو وہ قادر مطلق اللہ سے التجا کرنا شروع کرے گا. اب وہ جان لے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. میرے دوستو, وہ قادر مطلق اللہ سے التجا کا آغاز کر گیا, اللہ ربي لا تقيم الساعة ربي لا تقيم الساعة. میں تجھ سے التجا کرتا ہوں آخرت برپا نہ کرنا, آخرت برپا نہ کرنا, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو کچھ اس کے بعد ہوگا لاکھوں گنا زیادہ شدید ہوگا اور اس میں ہوتا رہے گا اضافہ اضافہ اور اضافہ, اور یہ رکنے والا نہیں. برائے ابن احزب کی حدیث فرماتے ہیں قید له اسب ابکم. ایک اندھا اور بہرا عذاب دینے والا اسے عذاب دینے کے لیے مقرر کیا جائے گا. اندھا اور بہرا کیوں؟ لہذا آپ جانتے ہیں جب وہ قبر میں رو رہا ہے اور وہ التجا کر رہا ہے, چلا رہا ہے اور وہ چیخ رہا ہے اور خون کے آنسو بہہ رہے ہیں اس کی آنکھوں سے, اور وہ التجا کر رہا ہے کہ اس پر رحم کیا جائے. یہ عذاب دینے والے اندھے اور بہرے ہوں گے, لہذا وہ اسے روتے اور چلاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. اور ان کے پاس ایک ہتھوڑا ہوگا جسے اگر وہ پہاڑ پر ماریں گے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اور جب وہ اسے مارتے ہیں تمام مخلوق اللہ کی تخلیق اس سے سننے کے اہل ہوگی, ما سوائے ثقلین کے یعنی جن و انس. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يسلط على الكافر في قبر 99 تنينة تنحشه وتلدغه حتى تقوم الساعة. 99 سانپ اس پر بھیجے جائیں گے اور وہ قیامت تک اسے کاٹتے رہیں گے. ان کا ظاہر ایسا ہے میرے دوستو, اگر وہ زمین پر ڈنگ مارنا چاہتا ہے زمین پر کچھ نہیں اگے گا یوم قیامت تک. 99 اس پر, اور وہ اسے ڈنگ مارتے رہیں گے, اس سے ڈنگ مارتے رہیں گے یوم قیامت تک, این قیامت کے دن تک. معاملے کی حقیقت یہ ہے میرے دوستو, مختلف لوگوں کو مختلف سزائیں دی جائیں گی. یہ رسول اللہ کا معمول تھا کہ نماز فجر کے بعد
وہ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے اور پوچھتے کیا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اب اگر صحابہ نے کوئی اہم چیز دیکھی ہوتی وہ بتاتے، اور اگر انہوں نے نہ دیکھی ہوتی وہ عرض کرتے نہیں یا رسول اللہ۔ لہذا معمول کے مطابق انہوں نے پوچھا کیا کسی نے خواب دیکھا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں، لہذا نبی کریم نے اپنا خواب سنانا شروع کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ شب فرشتے آئے اور میرا ہاتھ تھاما اور وہ مجھے مبارک سرزمین پر لے گئے، قدس کی۔ وہ فرماتے ہیں راستے میں میں کچھ لوگ قریب سے گزرا، دو شخص، ایک کھڑا تھا ایک نیچے بیٹھا تھا۔ جو کھڑا تھا اس کے پاس ہک والی سلاخ تھی، دھات کی سلاخ، اور وہ جو کر رہا تھا وہ شخص کا منہ پھاڑ کر کھولتا جو نیچے بیٹھا ہے، وہ ایک طرف آتا ہے اور فرض کریں دائیں طرف، اور وہ اس کے منہ کو پھاڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ نوجوان چلا رہا ہے، رو رہا ہے، خون کے آنسو بہا رہا ہے، لیکن یہ نوجوان جاری رکھتا ہے۔ وہ اس کا رونا نہیں سنتا نہ دیکھتا ہے، وہ اس کے منہ کو پھاڑنا جاری رکھتا ہے، حتیٰ کہ وہ نوچا جاتا ہے۔ جب وہ اس حالت کو پہنچ جاتا ہے، دوسری طرف آتا ہے، وہ دوسری جانب سے پھاڑنا شروع کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ دوسری طرف پھاڑنا شروع کرتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ دائیں طرف دوبارہ اپنی باری پہلی حالت میں آ چکا ہے۔ وہ بائیں طرف سے پھاڑتا ہے، اور جب وہ آخر تک نوچتا ہے، اور اب وہ دوسری طرف جاتا ہے، اور جب دوسری طرف جاتا ہے اور دیکھتا ہے دوسری طرف بہتر ہو چکی ہے جیسے پہلے تھی، اور یہ عمل جاری رہتا ہے ایک جانب سے دوسری جانب، حتیٰ کہ ایک سیکنڈ بھی نہیں ملتا سانس لینے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرشتے نے کہا جاری رکھیں۔ انہیں جاری رکھا۔ اس مرتبہ رسول اللہ دیگر لوگوں کے پاس آئے، ایک کھڑا ہے اور ایک نیچے لیٹا ہے۔ ایک جو کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں ایک چٹان کا پتھر ہے، بڑا پتھر، اور وہ شخص کے سر پر مار رہا ہے جو اس کے سامنے لیٹا ہوا ہے۔ وہ اس کا سر کچلتا ہے، اس کا سر کچلا جا چکا ہے، پتھر ایک فاصلے پر لڑکتا ہے، یہ شخص پتھر پکڑ نہیں جاتا ہے۔ اس دوران انہوں نے دیکھا اس کا سر اس طرح ہو گیا جیسے پہلے تھا، اور یہ عمل جاری رہتا ہے۔ دوبارہ رسول اللہ نے دریافت کیا یہ کیا ہے؟ وہ کہتے آگے چلیں۔ اس مرتبہ وہ ایک اور روشن چیز کے پاس آتے ہیں، بلائی حصہ تنگ ہے، نچلا حصہ چوڑا ہے۔ رسول اللہ سن سکتے ہیں لوگ اندر چیخ رہے ہیں۔ وہ اندر ایک نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک برہنہ مرد اور عورت، وہاں آگ کے شعلے ہیں ان کے نیچے بھڑکتے ہوئے، اور ہر مرتبہ جب آگ کا شعلہ بھڑکتا ہے یہ لوگ اوپر اٹھتے ہیں جیسے وہ تندور سے باہر آ رہے ہیں۔ تندور سے باہر جب شعلے کمزور پڑ جاتے ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دیکھا اس حالت میں، دوبارہ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا آگے چلیں۔ اس مرتبہ کون کے دریا پر آئے؟ خون کے۔ ایک شخص دریا کے اندر ہے، ایک شخص دریا کے کنارے پر ہے۔ کنارے والے کے پاس پتھر ہیں، وہ جو دریا کے اندر ہے وہ کنارے پر پہنچنے کی کوشش میں ہے۔ جب وہ کنارے کے قریب آتا ہے، کنارے پر کھڑا شخص پتھر اٹھاتا ہے، اس پر پھینکتا ہے، اور وہ وہیں چلا جاتا ہے جہاں وہ تھا، اور یہ عمل جاری رہتا ہے۔ یہ ایک طویل حدیث ہے محض سمیٹنے کے لیے۔ آخر میں فرشتے رسول اللہ کو مطلع کرتے ہیں ان افراد کے حوالے سے اور سزا کے حوالے سے۔ پہلا شخص جس کا منہ پھاڑا جا رہا تھا، فرشتے نے کہا یہ ہے كذاب يحدث بالكذب. یہ زبردست جھوٹا تھا۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں جھوٹ بولنا ایک فیشن بن گیا ہے۔ وہ جھوٹ بولا کرتا تھا، آپ جانتے ہر کوئی گپے ہانکتے ہیں، اور یہ شخص لوگوں کو تفریح مہیا کرتا تھا میرے خیال میں، اور اللہ کے پاس آئے جیسے کوڑا۔ یہ وہ قیمت تھی جو وہ چکا رہا تھا۔ دوسرا نوجوان جس کا سر کچلا جا رہا تھا، وہ جسے اللہ نے عطا فرمایا قرآن کا علم، وہ قرآن کی تلاوت کر سکتا تھا، لیکن اس نے کبھی تلاوت نہ کی، نہ کبھی عمل کیا، اس لیے اس کا سر کچلا جا رہا تھا۔ تیسرے لوگ برہنہ مرد اور عورتیں، وہ تھے بدکاری کرتے اور زنا کرنے والے، انہیں یہ سزا دی جا رہی تھی۔ وہ جو خون کے دریا کے اندر تھا وہ سود کا کاروبار کیا کرتا تھا۔ اب یہ حدیث میرے دوستوں صحیح البخاری میں سے ہے، احادیث کی مستند ترین کتاب، اور محدثین اس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں، وہ تحریر کرتے ہیں یہ مختلف سزائیں جو رسول اللہ نے دیکھی وہ برزخ کی سزائیں تھیں، وہ قبر کا عذاب تھا۔ لہٰذا اس حدیث سے آپ نتیجہ اخذ کریں کہ مختلف لوگوں کو مختلف سزائیں ملیں گی اس گناہ کے مطابق جو انہوں نے کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کبھی کبھار اللہ سبحانہ وتعالی حقیقت میں انکشاف کرتا ہے اس کا، وہ انکشاف کرتا ہے کئی مرتبہ پارسال لوگوں کو، کئی مرتبہ خوابوں میں، اور آپ جانتے ہیں وقتاً فوقتاً اللہ تعالی اس حقیقت کا انکشاف کرتا ہے آپ اور میرے جیسے لوگوں پر، اور مقصد ہے آپ جانتے ہیں ابھی بھی باز آ جا، ابھی بھی باز آ جا۔ میرے دوستو، حتیٰ کہ اب بھی آپ کے پاس وقت ہے، باز آ جائیں، باز آ جائیں، گناہ سے باز آ جائیں، اللہ اور اس کے رسول سے رجوع کریں اور تعلیمات اختیار کریں۔ آپ کے پاس وقت ہے، اللہ اس کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ ابو عبداللہ محمد بن حمل قصبی بیان کرتے ہیں استنبول میں ایک گورنر وفات پا گیا، لوگوں نے اس کی قبر کھودی، جب وہ اتارنے لگے اس کے جسم کو قبر کے اندر، آپ جانتے ہیں انہوں نے قبر کے اندر کیا دیکھا؟ انہوں نے ایک سیاہ سام قبر میں اس کا منظر پایا، وہ خوف زدہ ہو گئے، واقعی خوف زدہ ہوئے۔
اس نوجوان کو اس قبر میں دفن نہ کرنا چاہتے تھے، لہذا انہوں نے ایک اور قبر کھودی۔ اب انہیں دوسری قبر کھودنے میں گھنٹوں لگے۔ وہ جسم کو قبر میں اتارنے کے قریب تھے، اور آپ جانتے ہیں کیا؟ وہی سانپ جو پہلی قبر میں دیکھا تھا دوسری میں بھی تھا۔ انہوں نے تیسری قبر کھودی، ایک تیسری قبر، اور انہوں نے دیکھا جب وہ اسے اتارنے کے قریب تھے، اچانک اس وقت انہوں نے وہی سانپ قبر کے اندر دیکھا۔ میں پوچھتا ہوں میرے دوستو، اس مخصوص موقع پر یہ خاص بیان کہ آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟ آپ کے خیال میں انہوں نے کتنی قبریں انہوں نے کھودی ہوں گی؟ 4 5 6 7 8 10 15 20 25 30 قبریں۔ روایت کہتی ہے کہ اس دن انہوں نے تقریباً 30 قبریں کھودی۔ ہر مرتبہ قبر کھودی گئی اور وہ قریب تھے اس جسم کو قبر میں اتارنے کے۔ انہوں نے منتظر پایا اسی کالے سانپ کو، انتظار میں۔ کہاں چھپتے ہو؟ اس سے زیادہ وضاحت نہیں ہو سکتی۔ کہاں چھپنے جا رہے ہیں؟ کہاں؟ اللہ! آپ جانتے ہیں جب آپ 6 فٹ نیچے جا چکے ہیں آپ جان نہیں بچا سکتے۔ آپ نے دنیا چھوڑ دی اور آپ 6 فٹ نیچے چلے گئے تو کیا جان بچ گئی؟ یہاں سے تو آغاز ہونا ہے۔ اس قدر قبریں کھود کر بے حال ہو کر انہوں نے علماء سے مشورہ کیا، ہم اس شخص کا کیا کریں؟ اللہ ہمیں بچائے۔ انہوں نے کہا آپ جانتے ہیں کیا، اسے قبر کے اندر دفن کر دیں، اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر چھوڑ دیں، اور اسے دفنا دیا۔ مخریزی کی تاریخ میں 600 بعد از مسیح ایک شخص نے اپنی بیوی کو دفنایا اور غلطی سے اس کا رومال جس کے اندر رقم تھی قبر کے اندر گر گیا۔ اب وہ گھر جا چکا ہے، یہ محسوس کرتے ہوئے کہ رومال قبر کے اندر ہے، اس نے ایک مفکر کو ساتھ لیا اور قبر کھودا۔ اب مفکر قبر کے کونے پر کھڑا ہے اور نوجوان نے قبر کو کھودا، اور وہ کیا دیکھتا ہے؟ اس نے دیکھا اس کی بیوی قبر کے اندر بیٹھی تھی، اس کے بال بندھے تھے اس کے پاؤں کے ساتھ۔ لہذا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مداخلت کرتا ہے آخرت میں، اور اس نے کوشش کی بال کھولنے کی، بار بار کوشش کی، وہ ایسا نہ کر سکا۔ وہ کیسے آخرت میں فرق نمایاں کرنے کے قابل ہوتا؟ لیکن وہ باز نہ آیا، اس نے ایسا کرنا جاری رکھا، اور مفکر نے کیا دیکھا؟ وہ جتنا نیچے جاتا ہے اس کی بیوی اتنی ہی نیچے جاتی ہے، اور ان کا کوئی نشان نہیں ہے۔ اور وہ ایک دن اور ایک رات تک بے ہوش رہا۔ جب اسے ہوش آیا اس نے بتایا خلیفہ کو، امیر کو۔ انہوں نے اسلام کے ایک عظیم مفکر کو لکھا جو تب حیات تھے، احادیث مبارکہ کے عظیم محدث فقیہ الدین ابن دقیق خلیل، یہ ہماری سرزمین میں دیکھا گیا تھا۔ لہذا ان محدث نے جواب دیا، یاد دہانی ہے سادہ سی، یہ میرے اور آپ لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے کہ بھی ٹائم ہے، ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس۔ اگرچہ اب آپ کے ریکارڈ درست کر سکتے ہیں، آپ محض اللہ سے رجوع کریں، اللہ سینے سے لگائے گا۔ وہ ایسا ہی، یہی وجہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی اب اور تب اس کا انکشاف کرتا ہے۔ حوائد ابن رباب عمر کے زمانے میں وہ ایک جگہ سے گزرتا ہے جو اما عطبہ کہلاتی تھی، اور اچانک قبر سے انہوں نے دیکھا ایک شخص باہر آیا، اس کا سر جل رہا ہے اور اس کا چہرہ جل رہا ہے، اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، پانی مانگ رہا ہے۔ اسکنی وہ کہتے ہیں اچانک اور ایک نوجوان قبر سے باہر اس کے پیچھے کہتے ہوئے، کافر کو کوئی چیز مت دیں، کوئی نہ کچھ نہ دے۔ اس نے اسے زنجیروں سے کھینچا اور اسے واپس قبر میں اندر کھینچ لیا۔ صاف ظاہر ہے اب ابن رباب خوف زدہ ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں میرے حواس کھو گئے، حتیٰ کہ میں پہنچا عراق الزابیہ پر، جہاں پر میں نے اپنی مغرب اور عشاء ادا کی، اور میں سیدھا مدینہ منورہ چلا گیا عظیم عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس، اور میں نے ان سے یہ بیان کیا یہ واقعہ جو میں نے وہاں دیکھا تھا۔ یہ ہے عمر فاروق، غور کریں۔ اور معلوم ہوا کہ یہ شخص دور جہالت میں فوت ہوا تھا، اس کا تعلق بنو غفار سے تھا، اور جو گناہ اس نے کیا تھا وہ پورے نہیں کرتا تھا اپنے مہمانوں کے حقوق۔ عبداللہ ابن عمر نے بھی دیکھا اور اس قسم کا واقعہ رسول اللہ کے دور مبارک میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب انہوں نے رسول اللہ کے سامنے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا دشمن تھا ابو جہل، اور اللہ اسے سزا دے رہا ہے اس انداز میں قیامت کے روز تک۔
اب میرے دوستو، قبل اس کے کہ میں بحث سمیٹوں، فی الفور اس پر مختصر انداز میں غور کرتے ہیں۔ کچھ اسباب قبر کے اندر عذاب کے، ضروری نہیں کہ یہی ہو۔ اب جیسے کہ ہم اس حدیث سے دیکھ چکے ہیں، بہت سے مختلف اسباب ہیں کیوں ایک شخص کو سزا دی جائے گی۔ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحقیقی کی حدیث میں فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سند پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عذاب القبر من ثلاثة، کہ عام طور پر قبر کی سزا 3 چیزوں کا نتیجہ ہے، 3 گنا۔ اول من الغیبة دوم والبول نہیں، دوسری ہے والنميمة اور تیسری والبول فإياكم وذلك۔ چغل خوری، غیبت، دوم جھوٹی کہانیاں گھڑنا، اور سوم پیشاب کی نجاست سے لاپرواہی۔ جس حدیث میں ہے، امام بخاری مسلم نے بیان کیا، ابن عباس کی سند پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا ہوا زمانہ، ایک مرتبہ 2 قبروں کے پاس، اور قبر میں موجود لوگ سزا پا رہے تھے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ لوگ سزا پا رہے ہیں، جن کاموں کے لیے وہ سزا پاتے ہیں کسی بڑی چیز کا نتیجہ نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ ان میں سے ایک وہ کہانیاں گھڑتا تھا، اور دوسرا پیشاب کی نجاست سے لاپرواہ رہتا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی ٹہنی طلب کی، انہوں نے 2 حصوں میں توڑا، تب انہوں نے اسے لگایا ہر ایک قبر پر۔ لہٰذا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا؟ نبی کریم نے فرمایا عین ممکن ہے کہ سزا میں تخفیف کر دی جائے جب تک یہ تازہ ٹہنیاں خشک نہیں ہوتی۔ میرے دوستو، ہم میں سے کون ہے جو کسی نہ کسی حد تک یہ گناہ نہیں کرتا؟ بالخصوص پہلے 2، غیبت، چغل خوری اور کہانیاں گھڑنا، بالخصوص غیبت۔ میرے دوستو، اب جانتے ہیں یہ گناہ بہت کم دیکھنے کو ملے گا، اور کہ کوئی شخص اسی حد تک گناہ کے نہیں کرتا، لیکن ضرور وہ لوگوں کی چغلیاں کرتا ہے، چغل خور لوگ۔ اب جبکہ ہم اس کے نتائج جانتے ہیں، ہمیں باز آنا چاہیے۔ اور پیشاب کی قطروں کے حوالے سے ہمیں استبراء کرنا چاہیے۔ استبراء کیا ہے؟ مولانا آپ کو یہ باور کرائیں گے انشاءاللہ، لیکن بنیادی طور پر یہ ایک سنت ہے جس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک مرتبہ ہم استنجا کر چکے ہیں، کہ استنجا کرنے کے بعد ہمیں یقین دہانی حاصل کرنی چاہیے کہ پیشاب کا کوئی قطرہ باہر نہیں نکلتا، اور ہمارے کپڑے یا اجسام کو آلودہ نہیں کرتا۔ اب جو استبراء نہیں کرتے، حتیٰ کہ یہ آپ اس سے لا علم ہے میرے دوستو، آپ گناہ کر رہے ہیں۔ خدا کی زمین پر کوئی طریقہ نہیں ہے، عام طور پر اگر آپ استنجا نہیں کر رہے تب آپ گناہ میں آتے ہیں، اور حتیٰ کہ آپ اسے جانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کبھی کبھار ایک قطرہ باہر نکل آتے، اور حتیٰ کہ آپ کو نہیں پتہ چلتا، حتیٰ کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا، آپ نہیں جانتے کہ حتیٰ بے خبر ہیں میرے سمیت سب، آپ سب۔ یہی وجہ یہ بہت اہم ہے کہ ایک مرتبہ ہم استنجا کرتے، استبراء کرتے، اور امید ہے انشاءاللہ مولانا اس پر روشنی ڈالیں گے جمعہ کو یا کسی فقہ کی کلاس میں۔ کام جو آپ کر سکتے ہیں، جو معاون ثابت ہوں گے اور آپ کو قبر کی سزا سے محفوظ رکھیں گے، اور یہ ہم سب کر سکتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کم از کم ایک شخص اس پر عمل کرتا ہے، تب آپ جانتے ہیں کیا یہ میرے لیے ایک اچھا دن ہے، اور اگر آپ نہیں کرتے حتیٰ کہ تب بھی اچھا دن ہے۔ کیوں؟ امید ہے اللہ قبول فرمائے گا، اور یہ میرے کھاتے میں اضافہ کرے گا آخرت میں۔ یہ وہ ہے جو آپ کے کھاتوں میں اضافہ کر سکتا ہے۔ آپ ارب پتی بننا چاہتے ہیں، تب آپ کو اس قسم کے کھاتے کھولنے ہیں، ایک سوئس کھاتے میں نہیں یار، اور آپ اسے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آپ بڑے ارب پتی ہیں، او میرے خدایا کس قدر احمق، آپ کس قدر حماقت کرتے ہیں۔ آپ سوئس کھاتوں میں کھاتے کھولتے ہیں، اور آپ ان میں اربوں رکھتے ہیں، اور منجمد ہونے سے آزاد رہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، یعنی اگر یہ کلک نہیں کرتا اس کے بعد، تب آپ اسے کلک کرتے ہیں۔ اس قسم کے کھاتے کھولے، اور میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، اور اللہ ان میں سے کسی کو منجمد نہیں کرے گا۔ آپ کا کھاتا کبھی منجمد نہ ہوگا، بلکہ آپ جانتے ہیں، آپ حیران ہوں گے، آپ کے ذہن میں ہے کہ وہاں محض 1 ملین پاؤنڈ ہیں۔ آپ جانتے ہیں قیامت کے دن
میرا مطلب ہے محض آخری لفظ کہے ہوں خربوں میں ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. ہاں آپ جانتے ہیں کیا، خربوں اور خربوں اور خربوں مرتبہ آخری حصہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر وہاں ایک ہے. ہاں یہ وہ ہے جو آپ پائیں گے. یہ وہ منافع ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرماتا ہے. وہ آپ کو 1 یا 2% نہیں دیتا. اور یہ اس قسم کھاتا ہے جب آپ کھولتے ہیں اللہ کے ساتھ جو بھی نیکی کر سکتے ہیں کریں. یہاں سرمایہ کاری کریں، وہاں سرمایہ کاری کریں، آپ مایوس نہیں ہوں گے. آپ عملی جو اگلی زندگی میں آپ کو معاون ہوگا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود، من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منع الله بها من عذاب القبر. جو کہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے ہر رات، امید ہے اللہ اسے قبر کی سزا سے بچائے گا. اب کون سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے؟ آپ جانتے ہیں 29واں جز پہلی سورت 4 صفحات لمبی ہے. 4 صفحے. اسے یاد کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ 4 صفحے. حتیٰ کہ اگر کسی کے پاس دماغ نہیں ہے وہ اسے یاد کر لے گا. کیوں؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللہ نے قرآن کو آسان بنایا ہے اور اس نے بنایا ہے تاکہ یہ حفظ کیا جا سکے. یہی وجہ ہے بچے 5 7 8 9 برس کی عمر میں اگر یہ اپنی مادری زبان نہیں بول سکتے لیکن وہ تمام قرآن اپنے دلوں میں حفظ کر لیتے ہیں. اول تاخر میرے دوستو، ماشاءاللہ آپ کے اہل لندن، آپ نوجوان ڈگری حاصل کرتے ہیں الحمدللہ، BA MA اور ڈاکٹریٹ. آپ تعلیم یافتہ لوگ ہیں. تمام دنیا لندن شہر کی بابت بات کرتی ہے اور لندن کے لوگوں کو اللہ نے نوازا ہے. اس کی 4 صفحات حفظ کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ 2 ہفتے. چلو ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں آپ ایک سفتر کر کے پڑھتے ہیں اور آپ کو 1 ماہ لگتا ہے. ہر کوئی اسے کر سکتا ہے. اور اب جانتے ہیں کیا، اگر یہ آپ کی اس قدر کرتی ہے کہ میں نے آج جو کچھ کہا وہ آپ کو بچانے کے لیے ہے. آؤ نوجوانوں، آپ نہیں سمجھتے کہ آپ نے نصف کاروبار کیا ہے. بہرکیف ایک حدیث میں ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا اسے کھولے اور وہ نہیں جانتے یہ قبر ہے. اب اچانک جب وہ خیمے کے اندر تھے وہ حقیقت میں سن سکتے تھے کوئی قبر کے اندر موجود اور وہ سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے. لہذا انہیں دھچکا لگا اور انہوں نے بیان کیا ہمارے پیارے رسول سے، یا رسول اللہ، میں نے اپنے خیمے میں محسوس کیا کیا یہ قبر نہ تھی. میں نے اپنا خیمہ ایک قبر پر لگایا، اچانک میں نے کسی کو سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہوئے سنا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی. بہرکیف هي المنجية تنجيه من عذاب القبر. وہ صورت ایک محافظ ہے اور یہ قبر کی سزا سے بچاتی ہے. حدیث میں ابن الساقی بیان کرتے ہیں، انس کی سطح پر ضعیف حدیث، ایک شخص مر گیا اور وہ واحد چیز جو وہ جانتا تھا وہ سورہ ملک تھی. ہاں لہٰذا آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے قرآن کی تلاوت کیسے کی جاتی ہے. ہاں یہ نوجوان محض سورہ ملک جانتا تھا، محض سورہ ملک. اب وہ مر گیا، اپنی قبر کے اندر ہے اور اللہ نے سزا دینے کے لیے فرشتے کو بھیجا. فرشتہ سزا دینے کی قبر کے لیے آتا ہے. سزا کے فرشتے آتے ہیں، سورہ ملک بھی وہاں موجود ہے اور وہ کھڑی ہے اس کے اور سزا کے درمیان. لہذا فرشتے کہتے ہیں راستے سے ہٹ جاؤ، تم اللہ کی کتاب میں سے ہو اور میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، لیکن میرے پاس کوئی راستہ نہیں. اللہ نے مجھے اسے سزا دینے کے لیے کہا ہے. اگر تم شفاعت کرنا چاہتی ہو اور اسے بچانا چاہتی ہو تب جاؤ اور عرش کرسی کے رب سے بات کرو. سورت اللہ کے پاس جائے گی اور کہے گی، یا اللہ تو جانتے ہے تیرا یہ بندہ تیری تمام کتاب میں سے وہ مجھے جانتا تھا اور وہ آتا اور میری تلاوت کرتا. یا اللہ أفمحرك أنت بالنار وأنا في جوفه. کیا تو آج اسے آگ کے ساتھ سزا دینے جا رہا ہے جبکہ میں اس کے دل میں موجود ہوں؟ اگر تو یہ کرنے جا رہا ہے یا اللہ تب میں چاہتی ہوں کہ تجھے مجھے اپنی کتاب سے نکال دے. الله ذي أرحم الراحمين ذي أكرم الأكرمين ذي أجود الأجودين. میرے دوستو وہ تمہیں کسی نہ کسی بہانے جنت عطا کرنا چاہتا ہے. کیا آپ اسے وہ بہانہ دیں گے؟ ہر مرتبہ جب آپ نیکی کرتے ہیں اپنے ذہن میں یہ تصور کریں، آپ جانتے ہیں کیا ہو سکتا ہے یہ ایک ہے، اور میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں آپ بہت سے نیک اعمال کریں گے. اور ہر مرتبہ آپ گناہ کرتے ہیں، آپ اس سوچ کو اپنے ذہن میں رکھیں. آپ جانتے ہیں کیا ہو سکتا ہے یہ ایک ہے جس کے نتیجے میں اللہ مجھے جہنم سے بھیجے گا. اور آپ جانتے ہیں کیا آپ کوئی گناہ نہیں کریں گے. جب آپ نیکی کرتے ہیں آپ اپنے ذہن میں یہ تصور کریں ہو سکتا ہے یہ ایک ہے جو اللہ پسند فرمائے گا اور وہ جنت عطا فرمائے گا. اور جب آپ خطا کرتے ہیں اس سوچ کو اپنے ذہن میں جگہ دیں، ہو سکتا ہے یہ ایک ہے جو مجھے قابل مواخذہ ٹھہرائے گی اور آپ کبھی گناہ نہیں کریں گے. لہذا صورت کہے گی، یا اللہ مجھے اپنی کتاب سے نکال دے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا دکھائی دے کہ تم ناراض ہوئی ہو. سورہ اللہ سے کہے گی اے اللہ کیا مجھے ناراض ہونے کا حق ہے؟ وہ میری تلاوت کرتا تھا، وہ تو اسے سزا دے رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بچائے گا، شفاعت قبول ہو چکی ہے، تم وہ کرو جو تمہاری خوشی ہے. یہ سورہ مبارکہ 4 صفحات آپ روزانہ ایک سطر سیکھ رہے ہیں جو میرے دوستوں ایک بار یا 2 ماہ لیتی ہے شروع سے اختتام تک. اس کی مدد کو لے آؤ، اسے قبر کے عذاب سے بچائے گی، منہ میں آئے گی اور منہ سے کہے گی مرحبا بهذا الفم فربما معاني، مرحبا بهذا الصدر فربما وعاني، مرحبا بهاتين القدمتين فربما قامت به، مرحبا بهذا الفم فربما تلاني. اس منہ کا کیا کہنا جو میری تلاوت کرتا تھا، اس دل کا کیا کہنا جس نے مجھے حفظ کیا، اور ان پاؤں کا کیا کہنا جو میرے ساتھ نماز میں کھڑے ہوئے اور مجھے نماز میں پڑھا. اور اس کے بعد سورت قبر کے اندر کہے گی تاکہ وہ خائف نہ ہو. آپ اس دولت کے حامل ہو سکتے ہیں، یہ وہ کام ہے جو ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے. دیگر چیزیں بھی ہیں لیکن اس معاملے میں ہمارے پاس حق انتخاب نہیں ہے. مثال کے طور پر جمعے کو مرنا، آپ اسے انتخاب نہیں کر سکتے نہ میں. اگر آپ وہ چاہتے ہیں اس پر دیکھیں الحمدللہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم يموت يوم الجمعة وليلة الجمعة إلا وقاه الله من فتنة القبر. جو کہ جمعے کو فوت ہوتے ہیں اللہ اسے قبر کی سزا سے بچائے گا. جو کہ مرتا ہے، من مات مرابطا، آپ جانتے ہیں سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے اسلام کی سرحدیں اسلام کی، نہ صرف وہ قبر کی سزا سے محفوظ رہے گا، وہ اچھے اعمال کا صلہ پائے گا جو اس نے کیے، اور اسے دہشت سے بھی بچایا جائے گا جب اسرافیل سور پھونکیں گے. سور اب ان اعمال میں آسان ترین سورہ ملک ہے، اور مجھے یقین ہے جب آپ اسے ایک مرتبہ حفظ کریں گے یہ آپ کو لے لے گی زیادہ سے زیادہ 3 منٹ. آپ جانتے جس وقت آپ مسجد سے رخصت ہوتے ہیں اور اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں گھر پہنچتے ہیں اس کی تلاوت پسند کریں گے. اور جب انس کی احادیث جو بیان کی گئی ہیں، رسول اللہ نے صحابہ سے اس کا تذکرہ کیا. لم يبقى صغير ولا كبير ولا حر ولا عبد إلا تعلمها. ہر نوجوان، بوڑھا، آزاد اور غلام حفظ کرتا ہے یہ سورہ ملک. میں اختتام کرتا ہوں جس طرح میں نے شروع کیا تھا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. میرے دوستو میں نے آج جو کہا آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، آپ نے آج سنا اور آپ کل دوبارہ سنیں گے. یہ بے معنی ہے. اگر یہ ایک کان سے داخل ہوتا ہے اور یہ دوسرے کان سے نکل جاتا ہے، یہ بے معنی ہے. یہی وجہ یہ حدیث آغاز میں بیان کی، ہوشیار وہ شخص ہے من دان نفسه، جس نے اپنے نفس کو قابو کیا، جس نے اسے کچلا. نفس سرگوشی کر رہا ہے، باہر جاؤ اور موج کرو، عیش و عشرت کرو، خوبصورت دکھتا ہے، آؤ ہم کچھ وقت وہاں گزاریں، 1 یا 2 گولیاں کھا لو، چند گولیاں آپ چند پاؤنڈ کی حاصل کر سکتے ہیں. اب وہ اسے کچلتا ہے. کیوں اللہ اور اس کا رسول اس سے منع فرماتا ہے. اور وہ اسے ایک جانب کچل رہا ہے اور دوسری جانب اللہ اور اس کے رسول کو خوش کر رہا ہے حقیقی زندگی کے لیے کام کرتے ہوئے. اور سیدنا علی کیا کہتے ہیں؟ فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. آخرت کے بیٹے بنو اور دنیا کے بیٹے نہ بنو. یہ کس قدر احمقانہ ہے. ہم کب تک زندہ رہیں گے؟ 100 برس؟ ہائی کوئی 100 برس جیے گا؟ نہیں. کیا ہر کوئی 100 برس جیے گا؟ دیکھیں آج انگلستان میں کیا ہو رہا ہے. ہاں، اور اگر آپ 100 برس جیتے ہیں، آخرت کے مقابلے میں وہ سنچری کیا ہے؟ آپ 100 برس زندہ رہے، آپ کے خیال میں کس قدر طویل احتساب ہے؟ كان مقدار 50,000 سنة. یوم قیامت 50,000 برس کا ہے. 50,000 برس طویل. اوہ اللہ، آپ 100 برس زندہ رہے اور آپ قیمت ادا کریں گے 50,000 برس محض یوم قیامت کو. یہ کس قدر حماقت ہوگی کہ ہم 100 برس زندہ رہے اور ہم نے ادا کی 50,000 برس. یہ قیمت یوم قیامت کو ہے. اس کے بعد میرے دوستو اس کی آبادیت یہ ختم نہ ہوگی. لہذا یہ زیادہ دانشمندی نہیں. آپ جانتے ہیں 50 برس جو اللہ اس دنیا میں عطا فرماتا یا 60 برس،
ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں میں اللہ کی قسم کہتا ہوں اللہ دنیا میں آپ کو جنت عطا فرمائے گا. جانتے ہیں اگر آپ اس کی اطاعت کریں آپ جانتے ہیں آپ کا یہ دن ہمیشہ ساتویں آسمان پر ہوگا. آپ اچھا محسوس کریں گے, آپ دباؤ سے آزاد ہوں گے. آپ جانتے ہیں لاکھوں لوگ اس کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں. یہ عین رونما ہوگا. آپ اپنے اندر اس قدر اچھا محسوس کریں گے اور تب 50 برس جب آپ اس مانند گزارتے ہیں آپ کو جواب میں کیا ملتا ہے؟ آپ وصول کرتے ہیں ابدیت, آپ وصول کرتے ہیں خربوں 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 اور خربوں برس مزے کے, مسرت کے, خوشی کے. لہذا جو کچھ میں نے کہا یہ سمجھ بوجھ کے لیے ہے. اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی. اللہ مجھے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو میں نے دوسروں تک پہنچایا. تب اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.